اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے. بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں. پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو. کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے. میں اس تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا. بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل. مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے. لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا. تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کمبخت ایمان کے قاتل ہے. یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے. یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی. اور خوارج آج بھی موجود ہے، جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے. جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں 2 بہت بڑے مکاتب فکر ہیں. بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے، تعداد ان کی بڑی تھوڑی کم ہے. نمبر 1 یہ جماعت المسلمین والے، اور نمبر 2 یہ کیپٹن عثمانی پارٹی برزخی گروپ جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خوارج موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو کہیں نا. اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا، دیوبندی کا اہل حدیث کو اہل حدیث کا، ان کو شیعہ کا ان کو، ان کا شیعہ کو، یہ تو غلط بات ہے. تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا. اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں. کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. آج کہتے ہیں فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کو قتل کر دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا، اور کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. ان کے جنازے پڑھائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو، جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا. لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں ریسرچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے، میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے. ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے. صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے. تو مولا علی مسکرا پڑے، جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے. اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے، اور اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے، صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے. یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے 24 نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37942 نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہے جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں. یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں، میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں. انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا، مشرک نہیں ہے. پھر پوچھا گیا کیا منافق ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے. اندازہ کریں آپ. یہ آپ دیکھیں پازیٹو، جس کو کہتے ہیں پازیٹو اپروچ، حسن ظن. کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، بجائے کہ آپ کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں. یہ سیدنا علی آپ دیکھیں کیا پازیٹو ان کی اپروچ تھی. تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں خوارج وہ کہتے ہیں اور قتل کرو، یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا. اچھا
इसी तरीके से इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कॉल पेश करते हैं सही बुखारी 6930 नंबर हदीस की हेडिंग से कि इब्न उमर कहते थे जी खवारिज बदतरीन मखलूक है कि ये काफरों के बारे में जो आयात नाजिल हुई मुसलमानों पर चिस्मा करते हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मौजूद है। वो इंडिया में एक वो झूठा इंसान आजकल इन्होंने उठाया बरेलवियों ने, फारूक रिजवी, वो रवायतें अजीबो गरीब इकट्ठी कर करके तो बयान कर रहा होता है। ये फारूक रिजवी को भी मैं ये इल्मी तौर पर जवाब दे रहा हूं, एंटी वैनम, कि मेरे भाई इसको भी पढ़, ये भी चीजें मौजूद है कि इब्न उमर का अगर वो कॉल है ना खवारिज के बारे में तो ये भी मौजूद है, जो मैंने अपने इस रिसर्च पेपर में वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में 24 नंबर पे डाला है। और सुनन कुबरा अल बैहकी में, सुनन कुबरा अल बैहकी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5088 नंबर है कि इब्न उमर खवारिज को सलाम भी किया करते थे, हालांकि वो उस वक्त मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे। और इब्न उमर फरमाया करते थे कि जब तक खवारिज की मस्जिदों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी, हम इनकी इन अजानों का जवाब भी देंगे, इनके पीछे नमाजें भी पढ़ेंगे, इनके सलाम का भी जवाब देंगे, लेकिन जब हमें ये कहेंगे कि हम अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करें फिर हम इनका साथ नहीं देंगे। ये इब्न उमर खवारिज को बदतरीन मखलूक समझते थे, तो इब्न उमर तो खवारिज के पीछे नमाज भी पढ़ते थे। क्या ये बरेलवी मकतब फिक्र के लोग, खुसूसन ये फारूक रिजवी जो पार्टी है, ये तो लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा होता है कि इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती है, इब्न उमर खवारिज के तो ये तो खारजी हैं। तो मैं पूछता हूं कि इब्न उमर तो खवारिज के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, आप इब्न उमर को नहीं मानोगे? अगर तुम खवारिज ही समझते हो अहले हदीस को, तो नमाजें तो उनके पीछे पढ़ो, उनके सलाम का जवाब तो दो। और फिर जाली रिवायतें बयान करता है, कहता है जी, और हवाला तो पेश ही नहीं करते ना, सामने भी सारे वो बुट किस्म के लोग बैठे होते हैं, उनको भी समझ नहीं आती कि इनसे पूछें कि भाई कहां से बात बयान कर रहे हो। कहता है जी मौला अली अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अली एक जमाना आएगा कि जो है वो इस तरीके से मुसलमानों के खलीफा को महसूर कर दिया जाएगा, तुम उस वक्त इनके पीछे नमाजें ना पढ़ना बल्कि तुम घर में नमाज पढ़ना। वो केड़ी किताब लिखी है हदीस? मैं तुम्हें दसना केड़ी किताब लिखी है, बुखारी शरीफ से मैं बताता हूं कि इसकी बिल्कुल मुखालफत में हदीस लिखी हुई है जो तू अपनी पब्लिक को धोखा दे रहा है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 694 नंबर रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम तुम्हें नमाजें पढ़ाते हैं, अगर वो सही नमाज पढ़ाएंगे तुम्हें तुम्हारा सवाब पूरा मिलेगा और उनको भी मिलेगा, और अगर वो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे तो तुम्हें सवाब पूरा मिल जाएगा, उन इमामों की गलतियों का वबाल उन्हीं पर होगा। ये अक्सर मुझे लोग पूछ रहे होते हैं कि जी बरेलवी और देवबंदी इमाम रफुल यदैन नहीं करते तो गलत नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पीछे हम नमाज पढ़ लिया करें। भाई बेसिक नमाज की स्ट्रक्चर तो सबकी एक ही है, क़याम, क़याम के बाद रुकू, रुकू के बाद खड़ा होना, हर रकत में 2 सजदे, 2 सजदों के दरमियान बैठना, 2 रकतों के बाद तशहुद करना और 4 के बाद सलाम फेर देना, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सबकी सेम है। बाकी रफुल यदैन वाला इशू है, तो अगर इमाम रफुल यदैन नहीं करता, आप जरूर सुन्नत के मुताबिक रफुल यदैन करें, आपकी नमाज हो जाएगी, इमाम की गलती का वबाल उसी पर होगा। इसी तरीके से फातिहा खल्फुल इमाम के लिए अगर कोई इमाम वक्फा नहीं देता क़िराअत करने के बाद रुकू से पहले कि मुक्तदी भी कुरान पढ़ ले सूरतुल फातिहा, तो उसकी गलती का वबाल उस पे है। आपने सूरतुल फातिहा पढ़ना है क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती। मसला नंबर 84 मेरा सुन लीजिए ahlesunnatwal.com पे। तो ये इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रवायत वो वाली बयान नहीं करेंगे, वो खवारिज के पीछे नमाजें पढ़ते थे, उनको सलाम करते थे, और सही बुखारी की 694 नंबर हदीस और अगली 695 नंबर हदीस, मैं कहता हूं ये दोनों कड़वी गोलियां हैं इन मौलवियों के लिए और ये सारों के लिए, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, जो सब इस किस्म के फतवे देते हैं ना एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती है, उनके लिए ये कड़वी गोलियां हैं। 695 नंबर हदीस जो सही बुखारी में है उसके ऊपर तो इमाम बुखारी ने बात बांध दिया है कि बागी और बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की तरफ से कि बागियों और बिदअतियों के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम बुखारी ने बाप बांधा और पहले तालीकन रवायत हसन बसरी का कौल लेकर आए ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम अल मुतवफ़ा 110 हिजरी कि हसन बसरी कहते हैं, जो बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, कि बिदअती इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले उसकी बिदअत का वबाल उसी पर होगा। और फिर नीचे रवायत लेकर आए इमाम बुखारी 695 नंबर सही बुखारी में, जो मौलवियों के गले से नीचे नहीं उतरती, कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बागियों ने महसूर कर लिया, मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी उनके दौरे खिलाफत में, लोग हाजिर हुए, कहा ए अमीरुल मोमिनीन हमारे इमाम तो आप हैं और ये फितनों का इमाम, बिदअती इमाम मस्जिद पर काबिज है और नमाजें पढ़ाता है, हमें अंदेशा है कि हम कहीं गुनाहगार ना हो जाए इनके पीछे नमाज पढ़ के। तो सैयदना उस्मान ने ये नहीं कहा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद लादा बना लो, हालांकि सबसे बड़ी चीज उनकी स्टेक पे लगी हुई थी खिलाफत। सैयदना उस्मान ने कहा कि नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है, तुम इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ा करो, जब तक ये नेकी का काम करे इनका साथ दो, जब बुराई करे उनसे अलग हो जाओ, नमाजें इनके पीछे ही पढ़ो। इससे बड़ी कौन सी बिदअत होगी? वो कहते हैं जी कोई छोटी बिदअत होती है, कोई बड़ी बिदअत। भाई सबसे बड़ी बिदअत खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुरूज करना है। ये जो आप हदीस पढ़ते हैं ना कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, इसको आप जरा पूरा पढ़ें अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा से, कि मेरे बाद तुम बहुत इख्तिलाफ देखोगे, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उस वक्त मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना और दीन में नई नई बिदअतों से बचना। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। पर्टिकुलरली खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खुरूज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत कहा है, और वो 5 हैं खुलफाए राशिदीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम। मैंने इसमें बताया वो 30 साल तक खिलाफत है। तो सैयदना उस्मान के खिलाफ जो खड़े हुए वो तो बिदअत कुबरा करने वाले लोग थे,
اور یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی کوئی, عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی. عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی تو چلے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا. چلو ہاں اور پکیلاب کیجئے, یہودی سنو, مسلمان تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو. ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے, بعد میں خیر وہ پیچھے ہٹ کے وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے, شہادت میں وہ شامل نہیں ہے, مسلمان تھے. مسئلہ نمبر 116 سن لیجئے میرا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی. بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا, اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا, حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک تلخ داستان ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیج پہ لگی ہوئی تھی, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے. یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ, اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں نماز پڑھنا, وہ کیڑی کتاب لکھی بھائی, کٹ بار سن سنا کے سننی تمی سننی اسیاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں, ٹون کیا ہوا اپنی پبلک کو, کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سنی بنو, ٹنی نہ بنو. یہ ٹنی ہے, سن سنا کے سننی, سننی صحیح سنی بنو, کتاب و سنت کے منہج جیت ڈگری والے باقاعدہ مستند وہ سارے آپ سے اعلان برات کرتے ہیں الحمدللہ, اور بڑے شدید قسم کی آپ پر جرا کرتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا آخر اپنا فرقہ کون سا ہے, اور آپ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں, آخر آپ کا بھی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں جی یہ سوال تو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء شدید اعلان برات کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے فرقہ پرست علماء شدید اعلان برات کرتے ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ شدید اعلان برات ان کا باقی علماء مکاتب فکر کے علماء سے بھی ہے. کیا بریلوی علماء دیوبندیوں سے شدید اعلان برات نہیں کرتے؟ دیوبند بریلویوں سے شدید اعلان برات نہیں کرتے؟ سنی شیعہ سے, شیعہ سنی سے, اور اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے علماء کے بارے میں. تو یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی حق کی آواز بلند ہوگی یہ لوگ مخالفت میں اتریں گے. کاش یہ اعلان برات کرنے کے کو چھوڑ کے کتاب و سنت کے دلائل میں کوئی رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چھڑولا مارنے دی نہیں, کتاب و سنت کے دلائل, تو اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوتی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا. باقی رہا کہ میرا فرقہ کون سا ہے, میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میرا فرقہ, میرا گروہ, فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جی. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, آپ کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ میں اس گروہ میں شامل ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا گروہ تھا. اور آج بھی الحمدللہ جو اس گروہ کے اندر شامل ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں سب لوگوں کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, ان کی تعلیمات کے اوپر الحمدللہ عمل کرتے ہیں. تو میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں دھکے کھا کھا کے جی. میں نے بیک گراؤنڈ تو اپنا شروع میں بتا دیا تھا کہ بیسیکلی میری جو بلٹ اپ ہوا ہے وہ ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوا ہے, اور بڑی چھوٹی عمر سے ہی میں ایک سمجھ لیں پریکٹسنگ قسم کا بریلوی تھا. پریکٹسنگ مسلمان نہیں, بریلوی. اور میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میں بریلویوں کو نعوذ باللہ کو کافر سمجھتا ہوں, مسلمان ہی سمجھتا ہوں. مراد یہ کہ اپنے مکتبہ فکر کے اندر فلرش کرنے والا. یعنی میری عمر اس وقت سمجھ لیں ہارڈلی کوئی 10-12 سال تھی, تو مسجد کے ساتھ تعلق بن گیا, اور بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی, یعنی مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ میں مئی 1992 میں بالغ ہوا تھا, اور میں الحمدللہ اس وقت بھی 5 وقت نماز پڑھتا تھا الحمدللہ, اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا تھا. اور اس کے بعد بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی دعوت اسلامی کا قرب مل گیا. الیاس قادری صاحب کا سبز پگڑی باندھنی شروع کر دی 1992 میں, 93 میں باندھنی شروع کر دی تھی, اور پھر آنورڈ تقریباً 2001 تک میں دعوت اسلامی میں رہا. اس کے بعد کچھ اختلافات کی وجہ سے میں الگ ہو گیا. اسی دوران میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو چکا تھا ڈگری کر کے, اور پھر میری جاب بھی ہوگی اسلام آباد میں ایک سرکاری محکمے کے اندر. الحمدللہ 19 گریڈ میں ہوں میں. تو بینگ میکینیکل انجینئر میری اس اعتبار سے تو ایکسپرٹیز تھیں, لیکن میں میٹرک لیول سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا. بہار شریعت میں نے 1994 میں پہلی دفعہ دلی سے چھپ کے آئی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے میں نے 300 روپے کی خریدی تھی. تو اس وقت 300 روپے بڑی چیز تھی, نئی نئی آئی تھی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ. تو میں نے فقہ حنفی ساری کی ساری پڑھ لی, اور اس کے بعد تصوف کی وہ کتابیں جو صرف اہل تصوف صرف ان کا نام سنتے ہیں جی, رسالہ قشیریہ ہے, کوئی کیمیاء سعادت ہے, احیاء العلوم ہے, مکاشفۃ القلوب ہے, کیمیاء سعادت ہے, منہاج العابدین ہے, غنیۃ الطالبین ہے, عوارف المعارف ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے ایف ایس سی لیول کے اوپر تصوف میں اپنی اس شوق کی وجہ سے پڑھ لی ہوئی تھی. اور 1996 میں جب میں ابھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں,
कट्टर किस्म का सूफी बन चुका हुआ था, सब्ज़ पगड़ी भी बांधता था और एक प्रैक्टिसिंग सूफी भी, और इमाम गजाली को मैं अपना एक आइडियल मुर्शिद समझता था। आज भी मैं कई चीज़ों में उनकी कदर करता हूँ, जिन में इख्तलाफ है वो अपनी जगह। फिर चलते चलते 2001 में जब मैं डिग्री करके फारिग हुआ 2000 के मिड में, और फिर उससे लेकर 2001 तक ये एक साल का पीरियड था जो मेरे ऊपर थोड़ा तकलीफ दे था। मेरी कमर में तकलीफ हो गई, उसकी वजह से मैं डिग्री करने के बाद जॉब वगैरह की तलाश में उसरा नहीं रहा, मैंने घर में आराम ही किया। उस दौरान मुझे गुलाम रसूल सईदी साहब का तारुफ हुआ, शरह सही मुस्लिम मैंने पढ़नी शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मेरा ज़हन खुला कि बरेलवी होते हुए भी आप बरेलवी उलमा से इख्तलाफ कर सकते हैं। ये गुलाम रसूल सईदी साहब की एक खुसूसियत थी, और मैंने उनको बताई भी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल उनसे मुलाकात हुई थी 22 मार्च 2007 को डिटेल के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ओपन माइंडेड वो शख्सियत थी। पिछले साल ही फौत हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनकी वजह से मेरा ज़हन काफ़ी खुला। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सही मुस्लिम पढ़ना शुरू की। गुलाम रसूल रिजवी साहब की, जो फैसलाबाद वाले हैं, सरदार साहब के मदरसे के अंदर वो शेखुल हदीस थे, वो भी फौत हो चुके हैं। बुखारी मुस्लिम मैंने बरेलवियों का तर्जुमा ही पढ़ा, और बस इस तरीके से काम चलता रहा। बल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने फ़िरका वारियत को छोड़ना भी है। फिर टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ के अंदर आया है मार्च 2007 में, जब मैंने पहली दफ़ा कुरान हकीम को प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना और सुनना शुरू किया। इमाम काबा की आवाज़ में फ़तेह मोहम्मद जलंधी साहब का तर्जुमा, और साथ साथ कंजुल ईमान इमाम अहमद बरेलवी अलमुतवफ़ा 1340 हिजरी मुताबिक 1921 ईस्वी, उनका तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। तो करते करते मेरा जो है दिल वो टिल्ट हो गया इस हवाले से कि कुरान हकीम के जो अकायद और नज़रियात हैं उनके ऊपर मैं कम अज़ कम नहीं हूँ। फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का तारुफ हुआ, उनकी किताबें पढ़नी शुरू की। 2007 मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा क्रिटिकल ईयर था इस एतबार से, हत्ता कि 2000 के एंड तक मैं तकरीबन आप समझ लें तबलीगी जमात को हक पे समझना शुरू कर दिया था मैंने, यानी बरेलवियत से निकल के एक स्टेप देवबंद को, कि कम अज़ कम इनकी तौहीद के एतबार से मामला दुरुस्त हैं। और 2 नवंबर 2007 को रायमंड इज्तिमा में भी मैं सालाना इज्तिमा में गया, वहाँ भी बड़ा क्लोजली उनको देखा। लेकिन मुझे कुछ ही अरसे में अंदाज़ा हुआ कि बरेलवी और देवबंदी मकतब फ़िक्र दोनों ही तकरीबन कोई 19-20 का ही फ़र्क है। बुजुर्गों के वाक़यात, फ़ज़ाइल अमाल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, ये वो सारी की सारी चीज़ें उसी किस्म की हैं। तो 2007 के एंड पे मैं जो हूँ वो मुतज़लज़ल हो गया। इसी दौरान मैं हज पे चला गया वाइफ के साथ। जब वापस आया फरवरी 2008 के अंदर, तो मैंने आते ही पहला काम किया कि मैंने अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा भी खरीद ली, बुखारी मुस्लिम पहले ही थी, इनको पढ़ना शुरू किया। और मैंने कंपैरेटिव स्टडी 2008 के अंदर शुरू कर दी, फरवरी मार्च के अंदर। और कंपैरेटिव स्टडी ये कि मैं मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा को मिलता था जाके, जिस तरह तुम मेरे को लाए हुए हो ना। खैर मेरे को तो खैर उस अंदर मेरे वर्गा तो बंदा कोई नहीं सी, किसी को मैं जानता न्यूट्रल, बाकी तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा के पास। 2008 यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इस दौरान मैं मुख्तलिफ उलमा को, बरेलवियों को मिल रहा हूँ। बरेलवियों के साथ तो खैर बचपन से था, बरेलवियत हमसे ज़्यादा कौन जानता था। मैं देवबंदी मुफ्ती के पास इस्लामाबाद में गया, मेरे ऑफिस के कुलीग ले गए और वो कहने लगे जी बहुत बड़े मुफ्ती हैं, आप इनके साथ डिस्कशन करें। मैंने जब थोड़ी सी डिस्कशन की तो वो फ़ौरन ही अपना वो जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाना और एक बड़ी तल्ख रवैये के ऊपर उतर आना बगैर दलाइल के साथ। मैंने एक अंगूठे चूमने का मसला उनसे पूछा कि ये जो अंगूठे चूमते हैं बरेलवी हज़रात, तो आप क्यों नहीं चूमते? अब मैं देवबंदी हो चुका हुआ था लेकिन अंगूठे भी चूमता था, क्यों? मैं अपने बुजुर्गों का कटर फॉलोअर था। मैंने कहा जी वो रद्दुल मुख्तार यानी फतावा शामी के अंदर ये लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम के ऊपर अंगूठे चूमे जाएं, अजान का जवाब देते हुए भी। पहली दफ़ा पढ़ा जाए कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, दूसरी दफ़ा पढ़ा जाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। तो मैं पढ़ता था। तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो वो कहने लगे कि ये तो ज़ईफ़ हदीस है। मैंने कहा फ़ज़ाइल अमाल में कई ज़ईफ़ हदीस है जिस पे हम अमल कर रहे हैं, तो अंगूठे चूमने वाली रवायत से क्या मसला है? तो उन्होंने फिर अपने दिल की बात कर दी। उन्होंने कहा जी ये चूंकि बरेलवी करते हैं इसलिए हम नहीं करते। ये कौन थे मुफ्ती इस्माइल? ये मैं नहीं, इस्माइल तौरो साहब से तो खैर मेरी मुलाकात नहीं, उनकी भी कई एक चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो तो आप छोड़ दें। कोई और मुफ्ती साहब है, मैं अब वो नाम नहीं लेता, इतने मशहूर नहीं है लेकिन वो बड़े मुफ्तियों में। ठीक है। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने लगे ये जिस किस्म की तुम गुमराह कुन बातें करते हो ना और हमारे बुजुर्गों के बारे में, मुझे कहते हैं जी आप इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम पढ़ लें। वो बरेलवियों के पास आप चले जाएं, वो कहते हैं जाल आग पढ़ लें आप अहमद जान नईमी साहब की, और ये यूसुफ लुधियानवी साहब की इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम, ये सब ने अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स रखी हुई है ना, वो कहते हैं आप जी ये पढ़ लें। और अहले हदीस के पास चले जाएंगे, वो कहेंगे आप तलाश हक पढ़ लें, वो भी एक अहले हदीस है, रिवर्टेड, उन्होंने तलाश हक लिखी है। शिया के पास चले जाएं, वो आपको कहेंगे जी वो एक मालकी सूडान के सुन्नी से शिया हुए थे, उनकी किताब उर्दू में आ चुकी है, मैं भी सच्चों में हो जाऊँ, तेजानी साहब की, वो कहेंगे जी तेजानी साहब दी जनाब पढ़ लो, मैं भी सच्चों में हो जाऊँ। तो सारे को अपनी अपनी किताब है, कोई अल्लाह की किताब, अल्लाह नबी की किताब नहीं पढ़ाता, उन्हें पता है पहले मौलवी की किताब पढ़ो ताकि तुम्हारी मत मारी जाए। तो मुझे कहने लगे वो पढ़े, मैंने कहा मैंने पढ़ी है, उसके अंदर उतने बड़े बड़े ब्लंडर लिखे हुए हैं, मैंने एक तो बताए, तो उनके जनाब वो इधर से ना झाग छूटनी शुरू होगी, गुस्से में आ गए, वो कहते हैं तू अन करीब जो है ना गुमराह हो जाएगा, तू अहले हदीस हो जाएगा। मैंने कहा जी मैं तो अहले हदीस को गुमराह समझता हूँ, मैंने क्यों अहले हदीस होना है? नहीं, इस तरह की बातें करने वाले अहले हदीस हो जाते हैं। खैर जब हम निकले, हम 3-4 दोस्त थे जो ये हिदायत का सफर इकट्ठा तय कर रहे थे, तो मेरे एक भाई कहने लगे जी आप इस तरह करें, अहले हदीस को भी चेक कर लें, उनको चेक करने में क्या हर्ज है। तो खैर मैं अहले हदीस उलमा के बारे में यानी रब्ता किया और मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आए। अल्टीमेटली खैर जिस शख्सियत तक मैं पहुंचा, मेरी खुशकिस्मती है
شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری میری خوش قسمتی تھی، اور میں شیخ صاحب سے کہا کرتا تھا کہ اگر میں آپ تک نہ پہنچا ہوتا تو میں اہل حدیث کو پہلے ہی کنکلوڈ کر لیتا بغیر تحقیق کے۔ بہرحال ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو، اور یوم تکبیر والے دن، یعنی 10 سال ہوئے تھے یوم تکبیر کو۔ 1998 میں پاکستان نے اٹامی بلاسٹ کیے تھے، اس کو 10 سال پورے ہوئے تھے، اور اسی دن میں نے الحمدللہ پراپرلی جو ہے وہ سنت کے مطابق رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز بھی شروع کی۔ بہرحال مجھے اہل حدیث کے ساتھ جن مسئلوں پہ اختلاف تھا، چاہے وہ یزید والا ایشو تھا یا وہ 3 طلاق والا ایشو تھا اسی قسم کے، اور داڑھی والا مسئلہ، اس طرح کے سارے ایشوز کے اوپر زبیر علی زئی صاحب کا موقف تو وہی تھا جو میں تحقیق کے ذریعے پہنچا ہوا تھا، اس لیے میں نے جو ہے نا وہ ان کو الحمدللہ اس اعتبار سے بڑا اچھا پایا، اور اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا سبب بھی ان کو بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ پھر الحمدللہ ان کے ساتھ رابطہ رہا، ان سے کافی کچھ علم حاصل کیا، اور ان کو بھی کئی جگہ موقع ملا مجھ سے استفادہ کرنے کا۔ اس لیے بعض اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ جی زبیر علی زئی نے علی کو گمراہ کیا اور علی نے زبیر علی زئی کو گمراہ کر دیا، تو میں کہتا ہوں شاید دونوں باتیں ٹھیک ہی ہوں۔ ان کی نظر میں تو گمراہی ہے نا، وہ جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جو لوگ خود رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کو دیکھتے ہیں تو وہ سچ کا راستہ سمجھ لیتے ہیں، سچائی کو دیکھتے ہیں تو گمراہی سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 2008 میں میرا یہ معاملہ رہا۔ اسی دوران مجھے ایک اہل تشیع عالم کا تعارف ہوا، ثاقب اکبر صاحب کا، بڑا نیوٹرل پرسنالٹی ہے۔ اب اسی دوران جب میں اہل حدیث کے اندر آیا اور میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا 17 جون 2009 کو، جس میں میں نے اہل حدیث کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی شیخ زبیر صاحب کی زبانی، اور یہ میری ویڈیو منظر عام پہ آئی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس کی وجہ سے اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب کے بھی خلاف ہو گئے، میرے بھی خلاف ہو گئے۔ پل میں اپنی کلیریفیکیشن پہ بڑا ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 124A B C D جسے شوق ہو، اس میں نے یہ ساری سٹوری سنائی ہے۔ پر میں مطلب اہل حدیث سے ایز اے مکتبہ فکر بڑا متنفر ہوا، 2008 کے اندر ہی میں متنفر ایز اے مکتبہ فکر ہو چکا تھا، اور میں نے اس وقت یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اگر دعوت حق کی آواز بلند کی تو میں انشاءاللہ نیوٹرل پلیٹ فارم سے کروں گا، بغیر کسی فرقے کے، نیوٹرل پلیٹ فارم سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میری پہلے دن سے لے کے آج تک جتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں 2009 میں ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں پراپرلی تو 2010 اکتوبر میں، کبھی بھی آپ کو فرقہ واریت والا معاملہ وہاں پہ نظر نہیں آئے گا کہ میں نے کسی ایک فرقے کو کہ میں اس کی دعوت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس ریکارڈنگ سے پہلے ہی میں الحمدللہ فرقوں کو 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا کے مسلمان ہو چکا ہوا تھا الحمدللہ۔ تو بہرحال اس میں مجھے آئیڈیا ہوا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں بھی اکثریت جو ہے وہ اپنے علماء کے پیچھے ہیں، اور جو عوام الناس جو ریورٹ ہو کے آئی ہے بریلوی دیوبندی یا اہل تشیع سے، وہ کافی حد تک نیوٹرل ہے۔ تو بہرحال میں آج بھی ببانگ دول کہتا ہوں کہ آج بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے سوال کیا تو میں الحمدللہ ببانگ دول کہتا ہوں کہ میں جتنے بھی مکاتبے فکر ہیں، اہل سنت کے آف شوٹس ہوں یا اہل تشیع کے آف شوٹس ہوں، حنفی شافعی مالکی حنبلی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، اہل حدیث میں سب سے بہتر حق کے اہل حدیث کے منہج کو سمجھتا ہوں، مسلک اہل حدیث کو نہیں، منہج اہل حدیث کو، یعنی کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننا۔ باقی جو اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے، ان سے صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، بہرحال میں لیکن باقیوں کی میں تکفیر نہیں کرتا، باقیوں پہ کفر و شرک کے فتوے نہیں لگاتا، گستاخی رسول کے فتوے نہیں لگاتا، بہرحال جو گستاخیاں واضح ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ 2008 کے اندر ہی پھر میں نے اہل تشیع کے ایک نیوٹرل عالم جنہوں نے وہ کتاب پاکستان کے دینی مسالک لکھی ہے، ثاقب اکبر صاحب کو جانتے ہیں، البصیرہ، انہوں نے یعنی ایک اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے، میں نے ان کے لیکچرز بھی سننے شروع کیے، لیکن وہ بھی مطلب ایک وہ آپ سمجھ لیں اہل تشیع کے طارق جمیل صاحب ہیں، جیسے سنیوں کے طارق جمیل صاحب میٹھی میٹھی اخلاقی باتیں، تو یہی ہے، مطلب کوئی اختلافی موضوعات میں بات نہیں کرتے، لیکن ان کے قریب ہونے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اہل تشیع کے کلچر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، یہ کیسے سوچتے ہیں، ان کے ساتھ چونکہ سارے بڑے بڑے علماء رابطے میں ہوتے تھے، بلکہ اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء، یہ جو ملی یکجہتی کونسل ہے جب قاضی حسین صاحب اس کو سمجھ لیں لیڈ کر رہے تھے، اس زمانے سے وہ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ کافی نیوٹرل ماشاءاللہ پرسنالٹی ہے ان کی، اب بھی ان سے رابطہ ہے، اور وہ موحد ہے، توحید کا عقیدہ ان کا بڑا راسخ ہے۔ انہی کے ریفرنس سے شجاع عباس صاحب کے ساتھ بھی تعارف ہوا، اور اس طریقے سے مطلب اسٹڈی کرنی شروع کی۔ بہرحال خیر 2008 بھی اسی میں گزر گیا، 2009 میں نے کچھ لیکچرز ریکارڈ کرائے، کرتے کرتے 2010 اکتوبر میں نے پراپر قرآن کلاسز ریکارڈ کروانی شروع کی، اور 2010-11 ہی میں یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی، اور پھر لیکچرز آنا شروع ہوئی۔ یہ پورا سفر ہے۔ اب میں جس جگہ پہ پہنچا ہوں شاہ جی وہ یہی ہے کہ میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع اثنا عشری ہوں چاہے زیدیہ ہوں، اسی طریقے سے حنفی شافعی مالکی حنبلی، سب کو الحمدللہ اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہوں، دلی محبت کرتا ہوں، اختلاف رائے رکھتا ہوں، اسلام سے کسی کو نہیں نکالتا، سوائے اہل سنت کا جو آف شوٹ ہے قادیانی اور اہل تشیع کا آف شوٹ جو ہے نصیریہ، ان 2 فرقوں کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ اور یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بات بری لگے کہ اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت، کیونکہ قادیانیت فرقہ جو ہے وہ اہل سنت ہی میں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے میں آف شوٹ کہہ رہا ہوں، اور اس پہ اہل سنت پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، وہ ان کو اسلام سے خارج کر چکے ہیں۔ اس طریقے سے اہل تشیع بھی نصیریہ کو جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اسلام سے نکال چکے ہیں۔ تو یہ شاہ جی ایک مختصر۔ اچھا علی بھائی اس میں تھوڑی سی کنٹرڈکشن آ گئی، تو میں آپ کے بارے میں بڑی اسٹڈی کر آئی ہوں، ایسے نہیں آگے آپ سے کویشچن آنسر کرنے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں شروع سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ میں کسی جماعت کی طرف سے اپنی افیلیشن نہیں کروں گا، لیکن اس میں کنٹرڈکشن یہ ہے کہ زبیر علی زئی صاحب سے جب آپ نے انٹرویو کیا تو اس میں یا اس کے علاوہ شاید ایک تو انٹرویو تھا، ایک اور آپ کی ریکارڈنگ تھی، غالباً دونوں میں ایسے ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن کرایا کہ جی ہم نے فلاں تاریخ کو ہم آئے،
اور ہم نے آپ نے کیا لفظ استعمال کیا کتاب و سنت کا منہج، سنت کے منہج کو کیا سلف کے منہج. تو زبیر صاحب نے کہا جی اس کا مطلب پہلے حدیث ہو گئے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. آج آپ حنیف قریشی صاحب سے بھی شاہ جی پوچھیں نا کہ آپ اہل حدیث ہو، کہیں گے ہاں جی اسی اہل حدیث ہیں، وہابیاں اہل حدیث نہیں ہیں. میں نے اس وقت بھی جو لکھ کے دیا تھا اہل حدیث تو نہیں لکھ کے دیا تھا. شیخ زبیر صاحب نے جو چٹ پڑھی ہے اس میں الفاظ تھا کتاب و سنت کا جو منہج ہے وہ سلف کے فہم کے مطابق اڈاپٹ کیا. اتنا لمبا جو جملہ لکھا تھا اس کی بجائے میں اہل حدیث ہی لکھ دیتا نا. میں اسی وقت اس چیز کے خلاف ہو چکا تھا. اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے ایمفسائز کیا اس بات کے اوپر کہ آپ یہ اہل حدیث ورڈ کی بجائے اہل سنت کا ورڈ استعمال کیا. جب شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ آپ اتنی لمبی بات کے بجائے مطلب آپ اہل حدیث ہو گئے، تو آپ کو چاہیے تھا، کہتے نہیں جی میں اہل حدیث نہیں ہوا، آپ نے کہا الحمدللہ. ہاں کاش اگر میں آج والا انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو میں کہتا کہ سر اس کو آپ ذرا چینج کر دیں. میں اہل حدیث منہج پہ آیا ہوں، اہل حدیث مسلک میں نے نہیں اڈاپٹ کیا. اچھا ہاں باقی وہ میں اس وقت بھی کلیئر تھا اس مسئلے میں. ٹھیک. اتنا لمبا چوڑا جو مجھے لکھنا پڑا وہ اسی وجہ سے کہ میں کلیئر تھا اس موقع میں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو الحمدللہ میں نے کہا، میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ میں اہل حدیث بھی ہوں، الحمدللہ میں اہل سنت بھی ہوں، میں الحمدللہ عمار ابن یاسر والا اہل تشیع بھی ہوں، الحمدللہ میں سب کچھ ہوں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امام شافعی کہتے ہیں نا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو لوگ جنوں انس اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہے تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کی عظمت کو ماننا دیوبندی ہے تو میں دیوبندی ہوں. اگر جو ہے وہ توحید کے اوپر ایمفسائز کرنا، کتاب و سنت کو ایلیٹ ماننا باقیوں کے نظریات کے مقابلے پر بزرگوں کے، اہل حدیث میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام اہل تشیع ہونا تو میں اہل تشیع ہوں. تو وہ تو ابھی بھی ہوں. چلیے بھائی اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 73 فرقوں والی. اب اس میں ایک ہے فرقہ ناجیہ. فرقہ ناجیہ کے متعلق یہ ہے کہ یا تو وہ بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے یا شیعہ ہوں گے یا اہل حدیث ہوں گے یا زیدی ہوں گے یا جس کو بھی آپ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ ہوں یا آپ کے ہمارے جیسے فالوور ہو جائیں یا مفتی اسحاق صاحب ہو جائیں یا ان کے فالوور ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال تک کوئی فرقہ ناجیہ گزرا ہی نہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا جواب تو تب میں دوں نا جب میرے بھائی میں اپنے علاوہ باقیوں کو کافر کہہ رہا ہوں. یہ تو ان سے پوچھے نا جو فرقہ ناجیہ کے چکر میں اپنے علاوہ سب کو باہر نکالے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو ان سے پوچھے نا. میں تو الحمدللہ فرقہ ناجیہ اس اعتبار سے ان سب لوگوں کو سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہیں، اسلام سے نکالنا نہیں چاہ رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی مقطع فکر سے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے پہلے سارے کافر گزرے؟ ہم تو ساروں کو، ہمارا تو جھگڑا یہ ہے کہ باقی جو فرقہ ناجیہ ہیں پہلے خود تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ پہلے آپس میں میچ کو کھیلیں. آپ میں سے جو فائنل جیتتے ہیں اس کا میچ بھی میرے ساتھ ڈلوا لیں. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور باقی مقاطب فکر یہ آپس میں میچ کھیل کے کوئی ایک ناجیہ فرقہ ڈیفائن کر چکے ہیں؟ وہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، سب کوئی گستاخ رسول مشرک سمجھتے ہیں اور دوست کی فرقہ سمجھتے ہیں. وہ تو دوسروں کو جب دوست کی فرقہ کہہ رہے ہیں تو اب مجھ سے کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو دوست کی کہہ رہے ہیں. پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں. میں تو انسانوں کو انشاءاللہ تعالی جنتی مانتا ہوں اس حوالے سے کہ ان میں جو صحیح لوگ ہیں انشاءاللہ جنت تک جائیں گے اور جو لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی پھینٹی لگے گی. باقی جو 73 فرقوں والی حدیث اتنا آسان نہیں ہے اس کو فٹ کرنا. خود ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر فٹ کیا اور پھر حنفی شافعی مالکی حنبلی اختلافات کو یہ فروئی کہتے ہیں. دوسری جانب تو انہوں نے خانہ کعبے میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ فروئی اختلافات تھے تو امام لادا کیوں تھے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے اگر سنی مانتے تھے سب آپس میں؟ تو یہ 4 انہوں نے اماموں کے نام کے اوپر مسلے کیوں کھڑے کیے ہوئے تھے؟ اور فقہ کی کتابوں میں آپ جائیں تو فقہ حنفی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شافعیہ عورت بیاہ کے اپنے گھر لائے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہودیہ بیاہ کے لائے. فتاوی الامگیریہ کے اندر باقی کتابوں کے اندر یہ ریفرنسز موجود ہیں. تو یہ بات ہی کرتے ہیں صرف، باقی ایک دوسرے کو پکا گناہ سمجھتے ہیں. یہ تو آپ نے میری بات کی پھر تصدیق کر دی نا. ان کا تو موقف ہے بالکل کلیئر. مثلا ان کا موقف یہ جی ہمارا یہ گروہ ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم فرقہ ناجیہ، باقی سارے جنمی ہیں. آپ کا وہ صاحب ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا بان متی نے کنبا جوڑا، کہ جناب یہ شیعوں سے لے لیا، یہ دیوبندیوں سے لے لیا، یہ بریلویوں سے لے لیا. وہ کہتے ہیں یہ فکر کبھی دنیا میں رہی آج تک؟ جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے ہم نے کب کوئی چیز لیا؟ ہم تو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے چیزیں لے رہے ہیں. اگر امام بخاری امام مسلم کی کتابوں سے ہم کو ریفرنس آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ اگر آپ اس روڑے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رانگ نمبر ہے تو آپ امام بخاری امام مسلم کو رانگ نمبر کہیں نا، مجھے تو نہ کہیں. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں پھر یہ ٹنی ہے. انہوں نے اپنی مطلب کی بخاری مسلم لی ہوئی تھی، ہم نے ساری کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ کر دی. اگر میری کوئی ذاتی کتاب ہوتی، میں اپنی سند کوئی پہنچا رہا ہوتا نبی علیہ السلام تک تو آپ ضرور اعتراض کرتے. میں تو ہمیشہ بخاری مسلم کے ریفرنسز دے رہا ہوں. اب آپ اپنے بزرگوں کو روئیں جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دیا تھا، آدھی باتیں بتائی تھیں آپ کو بخاری مسلم سے، آدھی باتیں چھوڑ دی ہوئی تھی. میں نے وہ ساری لا کے پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. اصل سنی ہے میں وہاں تھوڑے بزرگ بھی ٹنی تھے، تسی بھی ٹنی. پھر تو میں ہی کہوں گا نا اگر میری کتابیں اپنی ہوتی، سنیوں والی کتابیں نہ ہوتی، آپ کا اعتراض بالکل جینون تھا کہ جس نے گھر بیٹھ کے باتیں بنائی ہیں. اگر بخاری مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں بتاتا کہ آپ کاؤنٹر چیک کر سکے، کوڑ مار کے ٹوٹ جاتے ہیں ویڈیو کے اندر. میں انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتا ہوں، لوگ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں اور وہ نکلتی ہے. تو اگر میں نے یہ حدیثیں نکال کے پبلک کو بتائی ہیں تو یہ حدیثیں میں نے گھر تو نہیں لکھی ہیں، بخاری مسلم میں پہلے تھی. آپ اپنے بزرگوں کو روئیں، ان کے ساتھ جا کے آپ وہ جس پریس کلب کے باہر احتجاج کریں اپنے بزرگوں کے خلاف کہ جی ہم نے تو اب انجینئر صاحب کو اپنا بزرگ مان لیا کیونکہ آپ نے تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہم تک چھپائی ہوئی تھی. آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا بخاری میں حدیث ہے 2812 کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، مار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. آپ تو حدیث چھپاتے نہیں، یہ تو علی نے نکالی ہے. تو میری اگر کتابیں جس دن شادی الگ ہوئی نا
उस दिन मेरे पर एतराज बनेगा। जब मेरी किताबें वही हैं जिन किताबों को आप भी मानते हैं, तो फिर मेरे पे तो एतराज ही कोई नहीं है। बाकी पुराने बुजुर्गों की क्या बात है, वो अल्लाह ताला के पास जा चुके, वो अपने अमाल का हिसाब किताब खुद देंगे, हम उनकी कोई तकफीर नहीं करते हैं। और बाकी प्रैक्टिकली तो हनफी भी कई मामलात के अंदर बुजुर्गों के फतवे छोड़ चुके हैं। मदीना को क्या इमाम हनीफा रहमहुल्लाह हरम मानते थे? नहीं मानते थे। अभी शवाल के 6 रोज़ों के ऊपर भी मेरा इंशाल्लाह लेक्चर आएगा। तमाम फिक़ह हनफी किताबों में तवातुर से नकल हुआ है कि इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला इनको 6 रोज़ों को मकरूह समझते थे। इमाम मालिक भी, इमाम मालिक की तो अलमौता इमाम मालिक में लिखा हुआ है, लेकिन आज हमारे पास हदीसें मौजूद हैं, तो ये इख्तिलाफ राय करते हैं ना। मफकूदुल शौहर जो है, मफकूदुल शौहर औरत जिसका शौहर गुम जाए, ऐसी औरत वो 4 साल तक इंतजार करेगी। इमाम मालिक का फतवा है, इमाम हनीफा का फतवा है कि 90 साल तक इंतजार करेगी, या उसके खामन के हम उम्र सारे लोग फौत हो जाएं। तो क्या हनफी 90 साल वाला फतवा ये अपनी पब्लिक को बता सकते हैं? फतवा तो इमाम मालिक के फतवे के ऊपर दे रहे हैं। तो ये इधर की ईंट उधर का रोड़ा तो ये खुद भी लगा रहे हैं। हम तो दलाइल के ऊपर बात करते हैं। पहले सबसे पहले हमारे अकायद बताएं कि हमारा कौन सा अकीदा किताबो सुन्नत के खिलाफ है। किताबो सुन्नत के, बुजुर्ग बाबों के नहीं, उनका हम कोई जिम्मेदार नहीं। क्यों? ये आपस में भी एक दूसरों के बुजुर्गों को नहीं मानते। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का नाम तहकीर के साथ लिया करते थे अहमद बिन हंबल। हेलो लहजो मेरे को रिकॉर्डिंग गल्ला सुनिए, मुस्नद अहमद में मौजूद है, अपने बेटे से हदीस बयान कर रहे हैं और कहते हैं वो अबू फलाना कहता था, अबू हनीफा भी नाम नहीं लिया। तो फिर बेटे ने मुझे क्यों फलाना कहते पे, फलाना जैसे पंजाबी फलाना टीका कहते हैं ना, उन्होंने कहा मैं अबू हनीफा को कह रहा हूँ। इस तरह तहकीर के साथ ये नाम लेते थे। बिल्कुल झूठी बातें करते हैं कि जी वो उनकी कब्र पे जाते थे रवायदान छोड़ देते थे, उनकी कब्र पे जाते रवायदान करते थे। बिल्कुल झूठ बालते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर इतनी जरा करते हैं। मैं जरा के ऊपर पूरे लेक्चर दे सकता हूँ कि इन्होंने एक दूसरे को पोड़ के रखा हुआ है। तो फिर ये जब आपस में एक दूसरे के साथ ये कुछ करते रहे तो हमसे कोई एक्सपेक्ट करते हैं? हम भी इख्तिलाफ राय करते हैं। मैं इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक के कदमों की खाक भी नहीं हूं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइटल पे उनको फाइज नहीं कर सकता। जी अली भाई, आपने ये जिक्र किया जो इमाम शाफी का कौल है, ये जो अशार है, ये पब्लिक सवाल नहीं है, मैं समझ गया हूं आपकी बात। हाँ। इसको छोड़ दें, ये पब्लिक सवाल नहीं है। अच्छा, ये तवातुर के साथ नकल हुई नहीं चीज़, हाँ छोड़ बिल्कुल दें इसको। बिल्कुल। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि जो जितने भी फ़िरके हैं, जिस तरह से अली नकवी भाई ने ये कहा कि वो अपने आप को फ़िरका नाजिया समझ के प्रमोट करते हैं पब्लिक में भी जितने भी हैं, तो एक बंदा जो जिस तरह से आपने तहकीक की और आप एक पब्लिक लेवल तक पहुँचे, तो एक बंदा जो अपने घर में बैठ के कर रहा है वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड है, तो क्या वो फ़िरका नाजिया में शुमार किया जाएगा? क्यों नहीं शुमार किया जाएगा मेरे भाई? अगर वो कुरान हकीम पढ़ता है, अपने मत में फिक्र का पढ़ ले, बरेलवी है तो बरेलवियों का पढ़ ले, देवबंदी है देवबंदियों का पढ़ ले, शिया शियों का पढ़ ले, अहले हदीस है अहले हदीसों का पढ़ ले, उसके बाद अपने अकीदों को उनके मुताबिक कर ले, तो वो फिरका नाजिया में शामिल है। अगर यानी कुरान का पहला सफा कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका तर्जुमा बरेलवियों ने भी वही किया है, अहले हदीस ने भी वही किया है, देवबंद ने भी वही किया है। किसी ने शैतान से मदद नहीं मांगी हुई है, ना किसी ने इसमें तर्जुमे में लिखा है कि हम या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद भी कहते हैं। तो सबके सब मान ही रहे हैं ना, तो उसके ऊपर अमल करें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो तर्जुमा अपना पढ़े। और ये जो कहते हैं वो तर्जुमे अपने अपने लोगों ने किया, हम कहते हैं आप अपने ही पढ़ लें, छोड़ दें बाकी। जी शाह जी। अच्छा भाई, एक सीधा सा जवाब देना आपने बात का, कोई लंबी चौड़ी सवाल नहीं है। हमें भी लोग ऐसी बात करते हैं फिर चुप हो जाते हैं हम। आप ये बताएं कि आप मुज्तहिद हैं या नहीं है? शाह जी तुम मेरे वकील क्यों बने हुए हो? मुझे ये नहीं समझ नहीं, आज तो आप अदालत में है ना, फिर अवाम की अदालत में। ठीक है अवाम की अदालत में आप मुज्तहिद हैं या नहीं? इधर लगा रहे हैं, आपकी बात बहुत ज्यादा ऊंची हो रही है, ऊपर वाले पोर्शन ऊपर लगाए इधर। लेकिन आप जो बातचीत कर रहे हैं ये सारा इज्तिहाद है। देखिए, अगर मैंने कोई तंजीम खड़ा की है, कोई फिरका खड़ा किया है, मैं कोई चंदा बॉक्स आपके हवाले कर रहा हूँ, या आपको चंदे की कोई मैं लिस्ट दे रहा हूँ कि आप मेरे नाम के ऊपर ये चीजें इकट्ठी करें, फिर तो आप जरूर करें। हम कब कह रहे हैं कि आप हमें फॉलो करें? हम तो मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मेरी 2 नमाजें जो बरेलवियों की मस्जिद में, देवबंदियों की मस्जिद में होती हैं जो मेरे घर के करीब है, और 3 नमाजें मेरी अहले हदीस की मस्जिद में होती हैं, कभी बरेलवियों की मस्जिद में भी हो जाती है। तो मुख्तलिफ, मैं शिया की मस्जिद में भी चला जाता हूँ कभी कभार मुझे मौका मिले। तो मैं तो सारे मुसलमानों की मस्जिदों में उनके इमामों के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। तो मुझे किस चीज़ का मेरे पर गुस्सा निकाला जा रहा है कि जी आप मुज्तहिद हैं, ये हैं वो हैं? हम भाई अदना से एक दीन के खादिम हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये सोई भी इमाम है, जो अपने उलमा की तहकीकात से ही नावाकिफ है, अपने उलमा की तहकीक वो पढ़ ले। यानी अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा को पढ़ ले और वो देखे क्या ये वही तौहीद है जो अहमद बरेलवी साहब के तर्जुमे में लिखी हुई है कि जो बरेलवियों के अंदर राइज है, या सैयद फरमान अली शाह साहब ने जो तर्जुमा लिखा है अहले तशय्युअ का, उसमें तौहीद वही है जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए मकबा फिक्र। तो हम कभी ये दावा नहीं करते हम मुज्तहिद हैं। हम तो दीन के, मैं वो गांधी साहब वाली बात करूंगा कि हम तालिब इल्म हैं, दीन के तालिब इल्म हैं। माँ की गोद से लेकर कब्र तक इंसान सीखता रहता है। तो हम तो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि उलमा को ही पढ़ें, उलमा की तहकीकात को पढ़ें। मैंने कभी आज तक किसी को अपना कुरान का तर्जुमा दिया है? बुखारी मुस्लिम का ये मेरा तर्जुमा है। हम तो हमेशा रेफर करते हैं कि उलमा की तहकीकात से फायदा उठाएं और फैसला करें कौन हक पे। नहीं, मैं गुजारिश जो कर रहा हूँ ना वो ये है कि सवाल ये होता है कि आप जो बातें करते हैं ये इज्तिहादी अमूर है ना, यानी इज्तिहादी अमूर है ना, जिनमें आप अपनी राय देते हैं ना। अभी आपने फरमाया कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उसमें नहीं करते, नुमान अली खान है चलो अच्छा करते हैं नहीं करते, या फलाह उलमा नहीं करते तो अच्छी बात है नहीं करते, लेकिन आप तो करते हैं, हर मसले में आप यानी बोलते हैं। अब उसमें सवाल ये है कि अहमद यार नईमी साहब का ने अपनी किताब में लिखा, आपने तो याद की हुई थी, आप जी मेरी बगल में होती थी, वो कहते हैं जी एक साहब थे उन्होंने जनाब इसी तरह दावे किया। मैंने जब उनसे पूछा जी मुझे नास्को मनसूख बताएं कुरान में किधर किधर है, आप बता सकते हैं या हदीस में नास्को मनसूख का इल्म आपके पास है?
نہیں تو اس سے اینڈ رزلٹ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے مقلد ہو جائیں؟ نہیں مطلب وہ یہ کہتے ہیں نا، کوکم نورانی صاحب سے وہ بول ٹی وی پر سوال ہوا، انہوں نے کہا جی آپ جاہل ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں میں عالم، لیکن اس درجے کا میں عالم اپنے آپ کو نہیں مانتا، میں تقلید کرتا ہوں. تو آپ تقلید تو نہیں کرتے، آپ تو یہ دعوے اجتہاد کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ علوم اگر ٹیسٹ کیے جائیں. جی 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 آپ بتا سکتے ہاں ہیں؟ جی میں بتا دوں. میں الحمدللہ میرے پاس کئی علوم ایسے ہیں کہ جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ علوم ان کے پاس بھی نہیں تھے. کئی علوم ایسے بھی ہیں میرے پاس الحمدللہ. قرآن حکیم کی جو آیات سائنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سائنس جو ہے وہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام حنیفہ سے زیادہ ہی آتی ہے الحمدللہ. یہ دعوے نہ آپ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ آپ تقلید کریں، کوکب نورانی صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں، تو یہ جو تقلید جن مسئلوں میں کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی، ان سے پوچھیں وہ تو مسئلہ جب سلیٹ ہو چکے ہیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے ویڈیو کیمرے کا مسئلہ. یہ بتائیں امام حنیفہ نے کہاں لکھا ہے میں تقلید کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دکھائیں شاید آپ دکھا دیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے انتقال خون کا مسئلہ، مجھے امام مالک کی کسی کتاب سے دکھائیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے گردوں کی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ. یہ مسئلے اگر اماموں سے دکھائیں تو میں مقلد ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ میرے دور کے انسان نہیں ہے نا. میرے جو مسائل ہیں اس وقت وہ ان کا سولوشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ سولوشن کون دے رہے ہیں؟ آج کے علماء دے رہے ہیں نا. تو ان کو چاہیے پھر یہ امام حنیفہ کی بجائے آج کے علماء کا اپنے آپ کو مقلد ڈکلیئر کریں نا. یہ امام حنیفہ کا مقلد کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسئلے تو ان کے مان رہے ہیں، مسئلے تو ان لوگوں نے لکھے ہیں. تو پھر یہ کہیں گے نہیں جی اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپس میں بھی اختلافات. ان سے پوچھیں کہ آپ امام حنیفہ سے بڑے عالم ہیں جو آپ نے ان کا وہ مفقود الشعور والا فتویٰ بدل کے 90 سال والا 4 سال کر دیا ہے. تقی عثمانی صاحب امام حنیفہ سے بڑے عالم دین ہیں جو انہوں نے فتویٰ بدل لیا. نہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے امام مالک کا لیا نا، ہمیں اپنا اجتہاد تو نہیں کیا. نہیں لیکن تکلیف تو ختم ہو گئی نا آپ کی. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس مسئلے میں امام مالک کا فتویٰ ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں. اچھا ہاں بالکل. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کون سا ایسا عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے یا ایسا کون سا فقہ کا مسئلہ اڈاپٹ کیا ہے جو اہل سنت کے مین اسٹریم کے علماء کا نہیں رہا. جب یہ خود بدلتے رہتے ہیں اپنے فتوے، تو اگر ہم بھی دلائل کی روشنی میں لیتے ہیں، اگر میرے نزدیک یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ میرے عقیدے کا تو اکیلے کا تو عقیدہ نہیں تھا. تو امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے، امام بخاری کا بھی یہ موقف ہے. اور یہ موقف میں نے ان کی وجہ سے نہیں مانا، میں نے ابو داؤد کی اس حدیث کی وجہ سے مانا ہے کہ جو ایک صحابی کو پیرے پہ کھڑا کیا تھا، ان کو تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا، انہوں نے نماز اپنی مکمل کی. اور یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بعض تھوڑی دیر کے لیے شافعی ہو جاتے ہیں، ساتھ حنفی ہو جاتے ہیں. بھائی ہم ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یہ ہمیں امام شافعی نے تو مسئلہ نہیں بتایا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا. اس طرح بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی کا موقف یہ غلط ہے، امام حنیفہ کا صحیح ہے. تو نہ امام حنیفہ کا لے کے آئے مسئلہ تھا، نہ امام شافعی کا لے کے آئے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، اجرے جو ہے وہ تنگ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے تھے، میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، اس دوران آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر رہے تھے، آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا. تو ہم تو اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ان کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان اماموں نے کون سا ایسا مسئلہ آج کے دور کا بتا دیا ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. بلکہ ہم درجنوں ایسے مسئلے بتائیں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ ان بزرگوں نے نہیں بتائے ہوں گے، تو پھر آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. اجتہاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقائد کے اوپر ہم الحمدللہ دلائل، اور عقائد میں جو خود کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نا. ہاں بالکل. اچھا تو ان سے پوچھیں کہ عقائد میں امام حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیا امام حنیفہ بد عقیدہ تھے؟ نعوذ باللہ. اور ہے تھے، ان کے نزدیک تھے، ان کے عقائد ان سے نہیں ملتے تھے، اس لیے کہتے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں. بھائی جس کے عقیدوں کے آپ مقلد نہیں ہیں اس کی فقہ کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے آپ کے نزدیک تو آپ کی اس کی فقہ کیا لے کے چلیں؟ تو یا پھر آپ نے جو عقیدے جو لکھے ہیں اس کے اندر جال حق کے اندر مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے، یا جو وہ ہے کتاب ان کی اختلاف امت اور صراط مستقیم میں یوسف لدھیانوی صاحب نے جو دیوبند کے عقائد لکھے ہیں، یہ ذرا امام حنیفہ سے ثابت کریں کہ امام حنیفہ قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل تھے. المحند المفند میں جو شیخ خلیل سہارنپوری نے لکھا ہے، تو دکھائیں یہ عقائد ان سے. یہی ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو عقائد میں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن الاشعری کے پیروکار ہیں. یہ المحند کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے. ان کے عقائد میں ان کے پیروکار ہیں اور فروع میں ان کے. ہاں ٹھیک. تو ان کو تو خود ہی نہیں کلیئر ہو رہا کہ اسی کس ٹائم اسی الحمدللہ عقائد اور فروع دو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. اچھا یہ جو آپ کے سامنے حدیث کی کتب پڑھی ہوئی ہیں، جی جی، اگر یہ ساری کتب میرے جیسا ایک شخص پڑھ لے یا یہ سعید بھائی پڑھ لیں اور کیا جی سے یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، تو کیا یہ بات کافی ہے یا ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا یار اس سے سلف نے یہ فہم لیا تھا؟ آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ سلف کے فہم کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی سلف کے فہم کو مانتے ہیں. اگر سلف کے فہم سے مراد یہ ہے کہ سلف آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اگر صرف یہ کہہ رہا ہو حدیث پڑھنی نہیں چاہیے، یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان کی یہ بالکل غلط کیا اور امت کو نہیں بتانی چاہیے تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کتمان حق کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے جو کہتا ہے کہ حضور کی بیان کردہ بات کو آگے بیان نہیں کرنا، تا وقت کہ وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہو کہ یہ بات جو ہے یہ خاص اس کے لیے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا. جیسا حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے اور پھر منع فرما دیا کہ آگے نہیں بتانے. تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل النبوہ کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں آگے اور وہ پبلک میں آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں، وہ حدیثیں تو جو کہے گا بیان نہیں کرتا، تو پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بغیر نام لیے خطرے چیک کریں گے. چلیں آپ نے یہ بات اب کی ہے نا، بڑی آپ نے سخت بات کی ہے
یہ بتائیں کہ مشاجرات صحابہ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اوپنلی اور ہمارے جیسے جائے لوگوں کے سامنے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، علماء کے حلقے میں نہیں کرتے. مانو پتہ ہے تو صحیح تھی آگے ٹکڑا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ سلف کا فارم کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جی شاہ جی، مشاجرات صحابہ اگر تو مجھ سے پہلے دنیا میں ڈسکس ہی کبھی نہیں ہوئے، میں نے ہی پتھر پھینکا پہلا آ کے، پھر تو اسی میرے گل پہ وہ نہیں بتائیں کس نے کی؟ سارے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں. سنی شیعہ جب کنفلکٹ بن گیا تو پوری دنیا کے اندر جنگ جمل صفین نہروان تو ڈسکس ہوتی ہے، ہمارے کورسز کے اندر موجود ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کے کورسز کے اندر موجود ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں سلف ہی ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ نو سلف مندے ہو، امام ابن ابی شیبہ نو المتوفا 235 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس سے ہیں. انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب الجمل، جس میں باب باندھا ہے جمل پہ، نہروان پہ اور صفین کے اوپر چیپٹر سلف نے باندھے ہیں. تو مشاجرات صحابہ تو ڈسکس کیا، باقاعدہ چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا. نہیں چیپٹر میں انہوں نے اوپر یہ چیپٹر بھی بنایا کہ جی حضرت علی حق پہ تھے، حضرت امیر وہ حدیثیں لکھ دی ہیں نا جناب، حدیثیں لکھ دی ہیں. یہ حق پہ کیا نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں، وہ تو آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خود بتا کے گئے. ظاہر ہے جب مسئلے اٹھیں گے اس وقت. اب مجھے بتائیں اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بدکاری کی تہمت لگی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک وحی کا انتظار کیا، اس سے اہل حدیث علماء نہیں کہتے ہیں کہ جی وہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بتا دیتے، آپ اسی لیے پریشان رہے کہ آپ کی وہ بیوی پہ تہمت لگی تھی کہ وہی نہیں آ رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے لیکچرز کے اندر کہتے ہیں. اچھا تو کیا کسی سلف نے حدیث افک سے حضور کے علم غیب کی نفی ثابت کی ہے؟ اس کو چیپٹر بنایا کہیں پہ؟ اسی طریقے سے جو صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہر آلود گوشت کھلا دیا اور اس میں کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان پہ رکھا اور پھر وفات سے پہلے وہی زہر عود کر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتا ہوتا کھانے سے پہلے کہ یہ اس میں زہر ہے تو آپ صحابہ کو بھی نہ کھانے دیتے ہو. کہتے نہیں دیکھیں اس سے پتہ چلا علم غیب نہیں تھا. کس سلف نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ حضور کے علم غیب کی نفی؟ تو یہ نکلتی ہے، یقیناً نکلتی ہے، رزلٹ تو نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چونکہ اب فتنے اٹھے ہیں تو رزلٹ بھی نکالنے پڑ رہے ہیں. اب بھی فتنے اٹھے ہیں، جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب کے اوپر خلفائے راشدین کی پرسنالٹیز کو ملائن کیا جا رہا ہوگا تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے، کرنا پڑے گا. تو یہ مسئلے تو اٹھتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ہم تو جواب والے اینڈ کے اوپر ہیں. باقی رہا کہ احمد بن حنبل یا کسی کا یہ فتویٰ کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، ظاہر ہے وہ آج کے دور کے انسان نہیں تھے، یہ ان کا فتویٰ ہے نا، قرآن و سنت تو نہیں ہے نا، یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے. ظاہر ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ نہیں کرنا چاہیے تو بہتر سمجھا ہوگا. آج وہ زندہ ہو سکتا ہے، ہمارے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، کوئی پرابلم سامنے آ رہے ہیں نا، جب ایشو سامنے آئیں گے تو پھر جواب لکھنے پڑیں گے. اچھا یہ جو شیخ زبیلی رضی صاحب نے 51 سٹیپ میں نماز نبوی لکھی ہے، یہ کس سلف نے نماز نبوی کے اوپر اس طرح کتاب لکھی ہو کہ ایک حدیث بخاری سے اٹھائی ہو، ایک مسلم سے، ایک ترمذی سے، اور سٹیپ بنا کے یہ تو سٹیپ بخاری نے نہیں بنائے، مسلم نے نہیں بنائے. پوری نماز کا طریقہ تو بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے. ساری احادیث کو جمع کر کے ہم سٹیپ وائز بناتے کرتے ہیں نا. تو ہم یہ کہیں گے پھر نماز کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھنی چاہیے، کسی سلف سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سٹیپ بنائے کے. چیپٹرز بنانے کی بات نہیں کر رہا، سٹیپ بنا کے پورا تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں کڈو کی سلف نے لکھی ہے کتاب. تو بھائی جب فتنے اٹھیں گے اسی وقت فتنوں کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرے گا. ٹھیک ہو، اگر ہم ان کے جواب کے اوپر احادیث سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور پکڑیں. اگر آپ یہ کہیں گے حدیثیں ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو میں نے تو امام مسلم کا فارم لکھ دیا ہے، ادھر دکھاؤ نا جی ایٹم بم. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے 200 احادیث میں نے بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے جمع کی ہیں، اصول کافی سے تو نہیں جمع کی ہیں، یہ سنیوں کی کتابیں ہیں نا. اور اس میں یہ دیکھیں یہ سلف کا فارم کو بھی ذرا ہائی لائٹ کریں، یہ جہاں پہ میری انگلی ہے امام مسلم نے لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تو میرے سلف امام مسلم ہے، انہوں نے کہہ دیا عوام الناس کے لیے حدیثیں، میں نے بھی عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر دی ہیں. باقی رزلٹ جنہیں نکالتا رہے، بس زیادہ کیا کو. تو میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ حضور نے تو بیان کیا تھا، آپ کو حق حاصل نہیں بیان کرنے کا. شاہ جی اگر یہ کوئی کہے گا نا کہ حضور نے جو بات کی ہے یہ حضور کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یا حضور نے تو چلو غلطی سے نعوذ باللہ کر دیا، اب تم نے آگے حضور کی بات بیان نہیں کرنی ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، تو ایسے بندے کے پھر خطرے چیک ہوں گے کہ کوئی مسلمان تو یہ بات نہیں کر سکتا. اگر خطرے نکل بھی آئیں گے پھر اس سے اور چیزیں چیک کی جائیں گی. نہیں علماء تمام اہل سنت کے جو مکاتب فکر کے ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ درست ہیں یا وہ درست ہیں، یہ آپ بتائیں گے. تمام اہل سنت کے مکاتب فکر جتنے بھی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنا یہ شیعوں کا منہج ہے، رافضیوں کا منہج ہے. تو یہ امام بخاری امام مسلم جو ہے وہ رافضی ہیں، انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں جو میں نے اس میں پمفلٹ میں بیان کی ہیں ان کو رافضی کہیں گے. یہ تو امام بخاری اگر نہ حدیث لکھ کے جاتے مجھے نہ پتہ چلتا، یا پھر یہ کہہ دیں کہ ان حدیثوں کو بیان کرنا حرام ہے تو بخاری کو بھی پکڑے، پھر یہ ترجمہ بھی نہ کیا کریں ان حدیثوں کا. میں نے پبلک آسانی کی خاطر اہل سنت کا منہج، جس سے پہلے کہ ہمیں کو رافضی آگے پڑھایا ہے اہل سنت کا منہج، میں نے اہل سنت کی کتابوں میں تو خدمت کی ہے. یہ تو امت لیول کی خدمت ہے، یہ تو خلافت و ملوکیت اتنی بڑی خدمت نہیں ہے جو میں نے یہ پمفلٹ لکھا ہے کہ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے سنیت کا مقدمہ پیش کر دیا. اس کا مطلب ہے واقع آؤٹ دینا چاہتے ہیں رافضیوں کو کہ آپ کا مقدمہ کمزور ہے. اگر میں نے یہ اپنے گھر بیٹھ کے کتابیں بنائی ہوں خود پھر تو میں مجرم ہوں. تو میں نے تو اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر دیا. ڈسکس تو امام بخاری امام مسلم نے کیا ہوا ہے، اسکیٹرڈ فارم میں تھی، میں نے ایک جگہ جمع کر دی، جس طرح آپ نے بھی کہی ہے اسکیٹرڈ فارم میں چیزیں موجود تھی، ایک جگہ ٹاپک کے طور پہ جمع کر دی. تو اس میں کون سا حرج والی بات ہے؟ اس سے جو رزلٹ نکالے ہیں ہم نے
اگر آپ ان رزلٹ سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپ کا حق حاصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم حدیث لکھ رہے ہیں, آپ اس پہ رزلٹ خود لکھتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے, ان کی ضرورت بھی نہیں رزلٹ لکھنے, ان کو پتہ ہے جو حدیث میں لکھا ہے وہی رزلٹ ہے. اچھا, اور میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں تمام صحابہ کرام رضوان کی عزت کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میں ان کو حضور کی صحبت کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں, حتیٰ کہ حضرت معاویہ, حضرت عمر بن عاص, حضرت بصر بن ابی ارطا اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین, میں سب کو صحابی مانتا ہوں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ, اور ہر لیکچر میں کہتا ہوں. لیکن اس صحابیت کی بنیاد پہ جو کچھ امت کے ساتھ انہوں نے کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کچھ کریں گے, بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں, آن دا بہاف آف پروفٹ میں ان سے اختلاف رائے رکھتا ہوں. میری مجھ نہیں کسی نے پائی کھولی, میرے ذاتی کسی نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کے ساتھ جس نے معاملہ بگاڑا ہے, اور حضور خود کہہ کے گئے ہیں, اب مجھے بتائیں کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ اوپنلی بات کرے گا کہ میری بیوی یہ کام کرے گی, اور اللہ کے نبی نبی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی پہ حوض کے کتے بھونکیں گے, حدیث سے متواتر ہے. اب عائشہ پہ جب بھونکے تو ان کا میں واپس جاؤں گی, جمل کے لیے نہیں جاؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں اتنی بڑی بات امت تک پہنچائی ہے, تو یہ دروازہ تو آپ نے کھولا نا, نعوذ باللہ. دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال کافی ہے. اور یہ ان جاہلوں کی آپ کی باتیں, یہ آپ جن جاہلوں کی باتیں پیش کر رہے ہیں نا, ان کو کوئی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. ہماری آواز الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑی آپ کے خلاف کلپ دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ کی کو بات سنتے ہیں, وہ جب کاؤنٹر چیک کرتے ہیں نکلتی ہے, باقی جتنی بات کرتے ہیں وہ نکلتی نہیں ہے. آپ بات رہے تو اس کو کنکلوڈ, اس کو چھوڑ دیں ادھر. میں نے 100 سوالات جو آپ سے 157 مسئلہ ریکارڈ کروایا, اس میں میں اس ایشو کے اوپر بول چکا ہوں. لہٰذا اس کو میرا خیال ہے ان چیزوں کو اسکپ کریں آپ, اور سوالات کریں. ایک حدیث البتہ صحیح ہے, صحیح سند کے ساتھ, فضائل صحابہ کتاب ہے, احمد بن حنبل کی یہ روایت میں نے وہ 72 حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے, اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. تو یہ سیدنا علی کا قول ہے, اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے, یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے, ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے, غیب پر اطلاع دیتا ہے, وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے. تو سیدنا علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر. تو یہ 2 ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے, تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافضی شیعہ ہیں, دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلو کرتے ہیں. اچھا, آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل سنہ ہے. یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں, آج تک موجود ہیں, اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے اندر موجود ہے. آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے, اور اسی طریقے سے جو رافضیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں. اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے, اور اس میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور, جو انہوں نے دیوان الشافعی, ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے, اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے, اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے, اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے. امام زاہبی رحمہ اللہ نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا, امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا, اور امام ابن کثیر نے بھی, اور باقی سارے ائمہ نے, ابن حجر اسقلانی نے بھی, کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے, فلیشہد الثقلان انی رافضی, تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں. کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں, آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں, اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو, تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں. اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں. آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو, بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو, یہ شرط ہے, ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح, اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے. باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کر, کچھ بھی سمجھ رہے ہیں. کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا, تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہے. اب وہ مسلمان ہے, وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو سکتا ہے, کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے.
یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے، آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں، جو بندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، شیعہ بھی مشرک ہیں، لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، لہٰذا وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب، نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. ہائے ہائے اعلی حضرت تسی گئے آئے کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. اچھا اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے. کیوں؟ بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام. ارے کتنا ہی بڑا نام، اعلی حضرت زندہ باد. جاہل آدمی کی باتوں کو آپ اس طرح ہی سمجھیں جیسا یہ چرسی اور پاؤڈری اور جو نشئی لوگ ہیں نا، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے. ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں، اس لیے ہم نے اعلی حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے کہ پورے جائیے، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اعلی حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلی حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے. یہ سارے میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں. ارے تو جا رہی اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں تو جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے، چہرہ کھل اٹھے خوشی سے، بس وہ اپنا ہے. نہیں، سرکار اعلی حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے. انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلی حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا. باقی جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا. عقلوں پہ ان کے پردے پڑے میں. واقعی ہم تو اعلی حضرت کی خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلی حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں. سچی بات یہ ہے. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر. قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے خود کچھ نہیں کھاتا. سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے. سر اگر یہ کوالٹی کسی میں ہے نا تو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ کا. ہاں، وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے. کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا. لاکھ لعنت ہے تیرے منہ تے. یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ. بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. یہ جو نے کیا کڑے ہے، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق. یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تھلے. ہماری اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے. قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے. اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب ہے کہ پائے کے ولی بزرگ عاشق رسول تھے. عشق دے چلے مارے گئے. ہاں اتنے میرے ہاتھوں مارے گئے، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مارنا ہے. ظاہر ہے جی ہم نے تو ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی. وہ کہتا نہیں آنکھیں بند کراتے ہیں ڈرائیور نو کہتے ہیں چلا. انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے. ادھر نہیں جا رہے کدھر اور ہی جا رہے ہیں. دھیان کرو. ان کے پیچھے پیچھے غوث پاک کے پاس پہنچے. غوث پاک ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کریں گے. اور یوں انشاءاللہ یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ لوگ اور آپ بھی آگے یہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں. میں پاگل واگل ہو گیا، ریوائنڈ کروں ذرا. ہماری نسلوں میں اس کو نافذ کریں. توبہ کرو. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ہو گیا ماما کیوں مرمان لگا منو، مامو پارٹی کیوں مرمان لگا منو. اللہ معافی دے، یہ کون بدبخت ہے. یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک
लतीफ़ अर्ज किया है। तो अब यहाँ होता ये है कि कुछ बद मजहबों के घर से भी गोश्त वगैरह आ जाता है, जैसे वहाबी वगैरह आस पड़ोस में होते हैं तो उनके वहां से गोश्त आ जाता है, तो सुन्नियों को उसमें क्या करना चाहिए? इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता है, नवा मसला तो दसता है। तो उनके वहां के गोश्त को अलग रखना चाहिए। ओ भाई किथे बैठे हुए हो? वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। क्या बोला तूने? वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। ऊंची सूअर की तरह हराम है। ऊंची सूअर की तरह हराम है। तो अगर वो जानवर वहाबी ने ज़िबा किया तो इसी सूरत में ज़िबा नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा है कि कसाई ख्यालात वहाबिया का ज़रूर है, मगर ये कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। ज़िबा सुन्नी मुसलमान ने किया तो जानवर हलाल हो जाएगा, मगर ये कि वहाबी के हाथ से ज़िबा नहीं होना चाहिए। और उनके वहाँ का गोश्त वापस किसी वहाबी यानी उन्हीं के फिरका बातिला के घर में भिजवा देना चाहिए। कि खबीस माल को खबीस लोग खाएंगे तो उसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। सुन्नत के क्या कमाल कितने सो पहले इंजीनियर साहब ने साड़ा बड़ा मजाक उड़ाया, तुसी कितने सो? कोई हक नहीं है सिवाय अकीदे अहले सुन्नत के। शरीफ फिर अपने को रहने दो, तुम्हारी कोई शायद शरीफ नहीं है। बजाओ ताले। अब वाकयात की तरफ आइए। सरकार साबिर पाक को लेने की अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया। ये क्या हो गया? फिर एक और करामत आपके पेशे खिदमत है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह। कौन सी कहानी है यार आप लोग हमें करवा रहे हैं? खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भी अपना जनाजा खुद पढ़ा। ईमान से हाथ दो बैठोगे पता भी नहीं चलेगा। तो रूहानी तौर पे औलिया अल्लाह मदद करते हैं, नजर भी आ सकते हैं, सबको नहीं आते लेकिन आ सकते हैं। ओ अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का खौफ करो। बल्कि आइए आपको ये बताऊं कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं। इंसानी तारीख में इतना बड़ा कोई गुमराह नहीं आया। कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी बुढ़िया। लेकिन आप हैरान होंगे कि जो बुजुर्ग में मिलती है, ये जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है। ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये शायद यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत के 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाएं 32 खाएं, ये आसानी हो जाती 32 को। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरह निस्बत है, ये कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे बंदे से बंदा टकराएगा। बरेलवियों के, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने, बंदे से बंदा और सारे परेशान फिरेंगे। ठीक है जी। और फिर या तूना बे आदम, सारे आदम के पास जाओगे और आदम से कहेंगे अपने रब नल साड़ी गल करो, ऊंचा बोलो और बोलो तो सही। थोड़ा की ख्याल है अल्लाह होएगा? उधर ही होएगा अशर के मैदान में। शाह जी अल्लाह उधर होएगा? अबे जल्दी बोल।
تو اللہ والے پاس جاؤ نا. ہائے ہائے ہائے. جب اللہ ہے یہ مجبور ہے, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, یہ پیشاب روک ہی نہیں سکتے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا. کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے. تو بخاری کی حدیث ہے کہ تم سارے بریلوی, سنی, شیعہ, وہابی, اہل حدیث سارے باپی کافر ہیں, سارے بریلوی کافر. سن دے ہو, نہیں, سن دے ہو, بریلوی بھی مل کر بولو کون, وہابی بھی کون, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی, اے سارے ادھر کوئی نہیں کہے گا میں بریلوی ہوں. اچھا مفتی صاحب کہے گا کوئی میں وہابی ہوں کہے گا, میں شیعہ ہوں کہے گا؟ انہاں ساریاں نو پئی ہوئی ہونی ہے اپنی اپنی جی سارے نس کے جائیں گے, آدم سے کہیں گے اشوالانا یہاں مولوی آپ کو پٹی پڑھاتا ہے, یہ خشک ملا اے نمازی تے صوفی تے حاجی بھائی دیکھو میرے حال تو انو پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تنو نہیں پتا اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کرن گے. یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو؟ کتنا پیارا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. اللہ معافی دے, توبہ توبہ توبہ. نہیں سمجھ آئی, کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بار رل کے بولو, آر دیے نہ پار دیے. اچھا یہ شرک کریں گے سارے نہیں. اچھا آپ جا کر کہیں گے اجی اشوالنا اشوا سفارش کرو, اتیادن کوئی کاری, اچھا بولو کوئی کاری, اور وہاں کہیں گے سفارش کرو اپنے رب دی برگاہ ساڈی. اے بھی نہیں آکھن گے ساڈے رب نال گل کرو, آکھن گے اپنے رب نال گل کرو. اے دیکھ لو سامو, اپنے رب نال گل کرو ساڈی, گل ساڈی تے رب تہاڈا. اپنے رب نال گل کرو, گل اگوں سنو سنو اگوں چلو. آدم علیہ السلام تو نبی ہے نا, جی 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 جی, اچھا بولو. مولوی تو نہیں ہے نا, نبی ہے نا, اچھا بولو. پھر بولو ذرا ذرا پیار سے, ذرا جوش سے, ذرا ہوش سے. آئے میں صدقے. جی کدے قوم ساری ٹری گئی, چلو وہی سیدھا راہ لا دے, میرے کو کی حال لینا آ گئے ہو, اوے اسی کچھ نہیں کر سکتے, اور سانو کچھ نہیں پتا, اوے اسی دے آپ حالت عجیب چاں, اوے اللہ علیہ پاسے جاؤ, اور کسی علیہ پاسے نہیں جانا چاہیے, اللہ دے پاسے جاؤ, وہ رحیم ہے, اوے مہربان ہے, اوے کریم ہے, اوے غفور ہے, اوے غفار ہے, اوے کریم ہے. انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا. امت کا جو حال ہو چکا ہے نا, انہوں بھی اللہ ہی جانے کرے دھیان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. یہ دھیان کرو کہ آدم پاک بھی بریلوی تو نہیں, یا پھر بریلویاں نے آدم علیہ طریقہ اختیار کیتا ہے. مہربانی کرو مسلم ہو جاؤ, انہاں چیزاں شیعہ سنی تو باہر نکلو. وہابی کے نزدیک کیا ہو رہا ہے؟ اچھا بولو, وہ ڈر دے ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفائیاں ہو رہی ہیں,
अल्लाह के बंदो देखो रात के कितने बजे हैं। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में 12:30 बजने वाले रात के। वो फैजान सुन्नत में लिखा है कि रात को झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है। कोई तंगदस्ती नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, मजबूत ईमान वाले बने। सफाई जिस वक्त भी की जाए बाइस बरकत है। और रात हो या दिन खुसूसन कपड़े से मतलब घर में झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है। जी ये बिल्कुल गलत है, ये तवहम परस्ती है। जो ज़ईफ़ुल ईमान किस्म के लोग होते हैं उनके ये ख्यालात होते हैं कि शायद झाड़ू इतनी मौसर है कि आप सफाई जैसा पाकीज़ा काम भी करें तो उसकी नहूसत ऐसी होगी माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कि घर में बेबरकती हो जाएगी। तो ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन तंगदस्ती के असबाब से बचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और जाहिलाना इक़दाम है। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है और कोई तंगदस्ती के असबाब में से ये नहीं है। सफाई होती है, मैं दुबई में 12 गया हूँ, रहा हूँ, रात ही रात में पूरा शहर क्लीन कर देते हैं। सुबह आप उठेंगे तो सब कुछ साफ होगा। तो वहां पे तंगदस्ती हो रही है, वहां पे तो फिर खूब पैसा ही पैसा है। यार ना कर, खुदा दा वास्ता ना करो। जो अमीरे तंजीम है इस वक्त शुजाउद्दीन शेख साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो मुझे मशवरा दिया वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, तो यही मुजादला हसन तरीके से करते हुए आपने अपने फिरके देवबंदिया जिससे इस जमात ने जन्म लिया उनकी इस्लाह की कोशिश करेंगे अपने अंदाज में। मवाद मैं आपको दे देता हूं, आपने उनको आसान तरीके से बताना है कि ये अकायद कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी हैं। और उसके लिए मैं कोई तारीख की किताब नहीं उठा रहा, कोई मलफूजात शरीफ नहीं उठा रहा, मैं देवबंद के अकीदों की टेक्स्ट बुक जो है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे एक पागल इंसान के ऊपर, और पागल इंसान उन्होंने आला हजरत बरेलवी को कहा, हाँ जी, उससे आपको कुछ हवाले दूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हवाले हैं ना इनको आपने आसान तरीके से मुजादला करके उनको भी समझाना है और उनके मानने वालों को भी समझाना है। पहले तो किताब का नाम अहमद बरेलवी को इन्होंने मुफन्नद कहा, यह आपने इनको समझाना है कि हमारे बुजुर्गों ने गलती की है, यह समझाने का अंदाज नहीं होता। दूसरा, उन्होंने उसमें लिखा कि अहमद बरेलवी और इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ है, जैसा कि अंबिया इकराम पर शयातीन हमलावर होते थे उलमाए देवबंद रदी अल्लाह, ऐसा कि अंबिया इकराम पर शयातीन हमलावर होते थे उलमाए देवबंद रदी अल्लाह अन्हुम पर ये हमलावर हुए 14वीं सदी के मौलवियों रदी अल्लाह अन्हुम। तो शैतान का मतलब यह है कि काफिर कह दिया ना, शैतान अंबिया पे मुसलमान शयातीन हमलावर होते थे, काफिर होते थे। अच्छा, तीसरा उसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब की पूरी जमात जो है ये वहाबी फिरका अहले हदीस ये खवारिज की एक जमात है, इनको खारजी कहा। यह आपने आसान तरीके से इन्हें समझाना है। की बात, इस किताब के ऊपर आपके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब और डॉक्टर इसरार साहब के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब के सिग्नेचर हुए हैं और 30 उलमा के मजीद सिग्नेचर हैं, जिसमें आपकी जमात के बुजुर्गान दीन यूसुफ लुधियानवी साहब भी और ये लोग भी शामिल हैं सारे। बाद वाले भी उसमें अपने सिग्नेचर वक्त के साथ ऐड कर करके ना उसको यानी एंडोर्स करते रहते हैं। तो आपने ये बताना है कि अशरफ अली थानवी साहब ने इस तरह की किताब को एंडोर्स क्यों किया। ठीक है जी, 4 बातें होंगी। 5वीं बात, उसमें अकीदा उन्होंने लिखा है कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं, है उस तरीके पे जो खवास में है। अब वो खवास है वो आपने हमें बताना है। इन्होंने तो आपको नहीं बताना, हम बता देते हैं कि क्या है खवास के अंदर, बता दें किस तरीके से बताएं। कब्रों से जी उन्होंने बताया हुआ है, अशरफ थानवी साहब ने खुद इसकी शरह में किताब लिख दी है रवायत सलासा, उसमें उन्होंने लिखा है कि कासिम ननोतवी साहब मरने के बाद ख्वाब में नहीं
बेदारी में अपनी कब्र से निकले, देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करा के दोबारा कब्र में वापस चले गए। और जिस आए थे, सख्त सर्दियों के अंदर भी लिहाज के अंदर उसका पसीना छूट गया। ज़ाहिर है मुर्दा निकल के आ जाए तो ज़ाहिर है बड़े बड़े बुजुर्गान दीन का पसीना निकल जाएगा। तो ये कब्र से जायज तरीके से यूं फैज मिलता है। हां, बरेलवी करें तो उलमा सू, तो आडे करन फिर सू नहीं होएगा। और मैं दसना तो फिर सू सू कर देने। और सीनों से फैज, वो भी उन्होंने बताया। हां, उसी रवायत सलासा में लिखा है कि मदरसा देवबंद के जो बानी थे कासिम नानोतवी, उनको रशीद अहमद गंगोई ने अवामी इज्तिमा के अंदर अपने साथ चरपाई पे लटाया, आशिके सादिक की तरह, ये उसमें लिखा हुआ। और फिर उनके ये सीने के बटन खोल के सीने पे हाथ फेरा। जो आप समझ रहे हैं वही कुछ हो रहा था। हां, क्योंकि कासिम नौतवी साहब ने यही समझा। उनका मियां लोग क्या कहेंगे, यानी आप ये जो हरकतें कर रहे हैं लोग क्या सोचेंगे, आप ये क्या कर रहे हैं। ये मुफ्ती अब्दुल अजीज की वीडियो तो अभी निकली है ना, और बाकी लोगों की, ये पुरानों की मैं बता रहा हूं। उस जमाने में कैमरा होता तो वीडियो भी आपको दिखा देता। हाँ ज़ाहिर है ये जलसों की वीडियोस बनाते हैं ना, तो ये पब्लिकली हुआ है, कमरे में नहीं हुआ। और देखे नकल कौन कर रहा है, अशरफ थानवी साहब अपनी मंजी ठोक गए थे। और किताब का नाम है हकायते औलिया अरवाह सलासा, औलिया अल्लाह की ये करामात और हकायतें लिख रहे हैं। तो कह रहे मियां लोग क्या कहेंगे। तो आगे से गंगोई साहब को फिर भी हया नहीं आई, उन्होंने कहा भाई कहने दो लोगों को, हाँ जो भी कहे, हमने ऐसे ही करते रहना। और इसकी अगली किस भी है, हाँ, तज़किरतुर रशीद, रशीद अहमद गंगोई साहब के हालात व वाक़यात जमा किए हैं उनके खलीफा ने। उसमें वो लिखते हैं कि रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां, वही कासिम नौतवी साहब जिनको उन्होंने बिस्तर पे लटाया था ना अपने साथ, और वो चीखें मार रहे थे, मियां मियां कर रहे थे, वो ख्वाब में भी उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। जाहिर है आप दिन को जो कुछ सोचेंगे वही कुछ ख्वाब में आएगा। वो कहते हैं मैंने देखा कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आए हैं। और फिर आगे भी जो है ना, हाँ वो भी उन्होंने उसमें जिक्र किया, हाँ वो हम कैमरे में दिखा देंगे। और फिर उसकी ताबीर उन्होंने की कि इससे मुराद ये कि वो मेरे शागिर्दों को आगे लेके चलेंगे, यानी ये रूहानियत के लिए। ये नहीं उन्होंने कहा कि मैंने अपनी दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, नहीं, वो कहते हैं कासिम नौतवी दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आई और फिर वो नफा भी हमें एक दूसरे से पहुंचाई। ये सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो मैंने कहा अगर किसी को यह ना पता चले कि बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज क्या है, तो मैं खुद ही आपको उसकी तशरीह कर दूं। अभी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका पोस्टमार्टम छोड़ रहा हूं, जो मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा, वो मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो पोस्टमार्टम है वो छोड़ रहा हूं। फिल वक्त ये कहीं से भागे ना, मैं आपको वो साथ बता रहा हूं। ये 5 बातें हो गई। छठी बात, अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उन्होंने लिखा कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक अल्लाह ताला के अर्श, काबा और कुर्सी से भी अफजल है। अर्श से अफजल रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक को उन्होंने डिक्लेयर किया। किसी आयत और हदीस का हवाला नहीं दिया, कोई दलील पेश नहीं की, सिर्फ एक जो अपने बुजुर्गों की कब्रों के साथ लोगों को जोड़ने के लिए नबी इस्लाम की कब्र मुबारक के बारे में एक झूठा अकीदा बयान किया। इसका मैं पोस्टमार्टम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऑलरेडी कई दफा कर चुका हूं। आपने ये बताना है ये अकीदा निकाला कहां से है। तो आपको ये कहेंगे कि असल में ना इंसान की जो कब्र की मट्टी है उसी से उसका खमीर उठाया जाता है। तो बेसिकली नबी इस्लाम कब्र मुबारक में जिस जगह आराम कर रहे हैं ना, तो वो मट्टी आपके जिस्म का हिस्सा है। और रसूलुल्लाह जो है वो अशरफुल मखलूकात है, इसलिए अर्श भी एक मखलूक है, तो नबी इस्लाम अर्श से अफजल है। ना धोखा देना बंद करो। उन्होंने कहा वो हिस्सा है जमीन जो रसूलुल्लाह के साथ टच है। रसूलुल्लाह को उन्होंने अफजल नहीं कहा, वो कहते नहीं उसमें से निकला है। तो उसमें से अगर निकले हैं तो हजरत अबू बकर उमर भी फिर अल्लाह के अर्श से अफजल हुए, क्योंकि वो मट्टी तो कटी है वहां पे।
اور آخری بات, نبی الاسلام کی قبر مبارک کا کوئی حصہ آپ سے ٹچ ہی نہیں کیے ہوئے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو دفنانے سے پہلے قبر مبارک میں سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم میں عطر کو ٹچ ہی نہ کرے. بیسیکلی شیطان انہیں پٹی پڑھاتا ہے. انہوں نے الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم نہ جہمیہ ہیں نہ مجسمہ ہیں, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ ہماری رگے جان کے بھی قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کے ایکویلنٹ انہوں نے قبر رسول کو کھڑا کیا. یہ پیچھے ریزن تھی, نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. 6 چیزیں ہوگی. اور 7واں بھی عقیدہ انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں دنیا کی سی. وہ کہتے ہیں اصل میں ہم نے دنیا کی سی اس لیے کہا ہے وہ آخرت کی زندگی, لیکن وہ دنیا کی سی اس طرح ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شب معراج نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی. تو باقی انبیاء بھی قبروں سے نکل کے آئے تھے. یہ سب کچھ برزخی معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک دنیاوی کی طرح نظر آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی سی. یہ اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حقیقتاً دنیا کی سی مانتے ہیں. کیوں؟ شیخ زکریہ کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں تبلیغی جماعت کا جو نصاب لکھا ہے, اور الیاس قادری نے بریلویوں کے فیضان سنت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے مفتی اعظم دیوبند کے, انہوں نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. اور یہ بولنے میں تو نماز کے بعد کلمہ بھی نہیں پڑھا جاتا. احمد بریلوی صاحب کے مزار پہ منظور الاسلام بریلی مدرسے کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا اونچی آواز سے. سر تو یہ آپ دیکھیں کس کس لیول کی چیزیں چل رہی ہیں. یعنی تمام فرقوں والے انہوں نے ڈیویشنز بہت زیادہ کی ہوئی ہیں, اپنے بابوں کو بھی چھوڑ گئے ہیں, سارے چھوڑ گئے ہیں. نہیں تو یہ جو کہانی یہ کرواتے ہیں کہ جی منع کدھر ہے, ہاں منع تو اس کا ان کو سمجھایا ہے میں نے. ان سے پوچھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے اس کی اذان منع کدھر ہے, تو وہ آپ کو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. اور جو زیادہ ہوشیار ہوں گے نا وہ کہتے ہیں جی بچہ جو پیدا ہونا ہے نا وہ اذان ہو جاتی ہے نا, ہائے ہائے تو انہوں نہیں لڑے گا. ٹھیک ہے, جس طرح حضرت ابراہیم کو وہ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں, 2 قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا, تو حضرت ابراہیم نے ویل لیفٹ کیا. پھر کہا کہ سورج مشرق تو کاٹ کے دس نال ٹھوس ہو گیا. آتا ہے نا قرآن میں, اے ٹھوس کرنے سے ان کو ٹھیک ہے چھوڑ دو. عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے. اے وہی ہے کہ سورج مشرق تو کٹو, تو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نہیں دیتے تھے. ان کو کہ نہیں نہیں نہیں, آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں, منع نہیں تو کر سکتے ہیں. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جہاں اذان دی جائے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے, اس کی ہوا خارج ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے بیچاروں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں تو کم از کم ایک اذان تو ہونی چاہیے, کم از کم جو سال بعد مسجد آتے ہیں ان سے تو شیطان دور ہو. اچھا میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے آگے ڈر بھی لگتا ہے کہیں شروع ہی نہ کرا دے. جی میں آپ کو اس کی ایک اوریجنل بات بتاتا ہوں. یہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب آپ کو پتا ہے عالمی محفل میلاد کرواتے ہیں, مینار پاکستان کرواتے رہے جب تک وہ, اب تو وہاں نہیں کرواتے, ماڈل ٹاؤن میں کرواتے ہیں. تو ہر دفعہ ایک یعنی مقدمہ اٹھایا جاتا تھا, آپ کہتے ہیں یہ جناب تیسری عید ہے تو عید کی تو نماز ہوتی ہے, عید کی نماز ہوتی ہے, تو آپ اس کی نماز شروع کروائیں, ہونا کراتی شروع تو ہڈی ایسی تیسی. انہوں نے یہ کیا کہ جب تہجد کا وقت آتا تھا نا تو وہ باقاعدہ پھر جماعت سے نوافل پڑھاتے تھے کہ آپ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو
ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں یار اہل حدیث نے کہہ کے اگر نماز شروع کراتی ہے نہ کہنے تو نہ شروع ہوتی، لیکن فائدہ ہوا اس کا کہ وہ نماز شروع ہونے سے کم آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شروع کروائی ہے، بس اتنا ہی کافی ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی دین میں کیا ورث ہے. یعنی آپ تو ہم کہتے ہیں نا صحابہ تابعین سے ثابت کریں، آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا، آپ کہیں گے طاہر القادری سے پہلے کسی سے ہی ثابت کر دیں. کتنا آسان ہو گیا بات سمجھانا کہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ طاہر القادری صاحب سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی. ٹھیک ہے، یہ قبر پہ بھی جان دیتے ہیں نا، وہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں پڑھ بیٹا پڑھ، اور پھر کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے لگے ہیں. تو آپ تو وہیں کھڑے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یعنی آپ سے پردہ نہیں ہے فرشتوں کا، ان سے پردہ ہے. اور جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں پرانے بزرگ بھی یہ لکھ کے گئے ان کا مذاق اڑائیں. تو یہ دوست تو ویسے صحیح لگاتے ہیں دیوبندیوں کو، ہمیں نہیں لگا سکتے. ہم کہتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ہم تو ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد انہوں نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تسی بھی تہاڈے سارے بزرگ گمراہ سن. تو بزرگوں کی عزت کروانی ہے تو بزرگوں کا نام نہ لیا کریں، ورنہ تو ظاہر ہماری مجبوری ہوگی. ایک طرف رسول اللہ ہیں، ایک طرف بزرگ ہیں، تو ہمارے تو ایمان یہی ہے کہ ہم ان کو چنیں گے. لہذا یہ ہمیں دھمکی نہ لگایا کریں کہ جی وہ بزرگ بھی غلط ہیں. ہم تو فوراً کہنا ہے کہ اصل غلطی ہوئی سن، اسی تو شروع ہی پیچھو کرنے ہیں، پاویں زیدہ مسئلہ ہوئے پاویں کوئی اور مسئلہ، اسی کہنے پیچھے ٹرو. ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ پھڑے ہی پیچھو جاندہ ہے، اگے والے تو بیچارے اس طرح نہیں ہوتے. جی 3 پوائنٹس تو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے. اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، وہ ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کلمات پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور اب تو بعض لوگوں نے اقامت کے ساتھ بھی یہ کلمات شروع کر دی ہیں، خصوصاً ہمارے جو دعوت اسلامی والے بھائی ہیں انہوں نے پچھلے 5-7 سالوں میں ایک یہ اور نیا کام ایڈ کیا ہے کہ اقامت سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. اب اس میں پہلی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس سیغے کا تعلق ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس سیغے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کم از کم 3 کتابوں میں. اور میرا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر میں نے 12 ربیع الاول پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، 2 گھنٹے کا، جو اہل سنت پاک .com پر رکھا ہوا ہے. ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے، اس میں میں نے اس کا حوالہ ریٹن میں بھی دیا ہے کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ، اسی طریقے سے الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں 11,793 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابوبکر کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیک یا ابا بکر. پھر سیدنا عمر کے سامنے آ کر، ان کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیک یا اباتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو مفتی اعظم سعودی عرب کی کتاب چھپی ہے مسجد نبوی میں حاضری کا طریقہ، شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی، انہوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے اور انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے قبر رسول پر حاضری کا. الحمدللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستان میں بھی جو پہلے کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے غلط قسم کی ریزسٹنس سامنے آئی تھی، لیکن اب الحمدللہ اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی تو پہلے ہی قائل تھے. یہ تیسرا مکتبہ فکر جو ہے اہل حدیث، ان کی بھی جو اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں وہی چھاپ رہے، انہوں نے بھی جو درود شریف کا کارڈ چھاپا ہے اس میں یہ سیگا لکھ دیا ہے کہ یہ ثابت ہے، لیکن قبر رسول پر جا کر یہاں سے پڑھنا یہ ثابت کوئی نہیں ہے. یہ قبر رسول کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس کے لیے مخصوص ہے. اگر اس کے علاوہ کہیں پڑھنا ثابت ہے تو ہمیں روایت پیش کی جائے، ہم ایکسپٹ کر لیں گے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، کیا ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں.
اسی طریقے سے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ والی دعا نہیں پڑھی جائے گی. یہ درود شریف پرٹیکولر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر. اس کے علاوہ کہیں ثابت ہے تو بتائیں. ہمیں یا رسول اللہ سے کوئی چڑ نہیں ہے, نہ یا نبی اللہ کے ساتھ. ہم ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پر سلام ہو, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, جب تم یہ کلمات پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اللہ تمہارا سلام وہاں پہنچا دے گا. الحمدللہ. جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے, جیسے بعض دیوبند اور اہل حدیث حضرات نے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات لے کر چلے کہ جی یہ شب معراج کی گفتگو ہے. بھائی کس کتاب میں لکھا ہے شب معراج کی گفتگو ہے؟ یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کا سلام اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیات, اور یہ ہم انٹینشنلی انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. ہاں اس کے پیچھے اگر کسی کا فاسد عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خود سن رہے ہیں یا وہ یہاں پر موجود ہیں, وہ عقیدے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں. اس پڑھنے کو اور اس میں یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ تک ہمارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے, ورنہ تو یہ بدبختی ہے نماز میں اگر اس کو سٹوری کے طور پہ پڑھنا ہے, پھر تو پوری نماز ہی پھر سٹوری بن جائے گی. تو یہ سٹوری نہیں ہے, یہ انشائیہ ہے الحمدللہ, کیونکہ بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی موجود ہے کہ اللہ سلام پہنچا دے گا. لہذا اسی کی ڈیٹیل میں نے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے غلط اور صحیح پہلو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 25 منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا, آج محل نہیں. عام حالت میں ہم کون سا درود شریف پڑھیں؟ تو بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی جو میں نے اب پڑھا یہ تعلیم فرمایا. اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہمیں درود شریف بھی ذرا سکھا دیجئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود شریف کو سکھایا. لہٰذا اس درود شریف سے اگر کسی کو چڑ ہے نا تو اس کو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہے. اور کوئی کہتا ہے یہ درود میں سلام کوئی نہیں جی یہ ناقص ہے, تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ یہ ناقص ہے؟ آپ نے کیوں نہیں فرما دیا؟ تو نماز کے اندر یہ پرفیکٹ ہے اس اعتبار سے بھی کہ سلام بھی آ جاتا ہے اور درود شریف بھی. باقی نماز کے علاوہ بھی یہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے یہ ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن جہاں جہاں ثابت ہے جو صیغہ ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے قائل ہیں. تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہے. صحیح مسلم میں حدیث میں بتا چکا کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے, اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن اذان کے بعد درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا, اور اس کو اذان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا, اذان سے الگ. اذان دے دی اس کے بعد دعا مانگے, درود شریف پڑھیں, یہ سارے کام کریں, لیکن اذان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں. تو درود شریف اذان کے بعد ثابت ہے, پہلے نہیں. اور الحمدللہ دور حاضر میں بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب, جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں, میں تقریباً 2-3 دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں. ان کی مسجد میں درود شریف جو ہے وہ اذان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا, اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں. اور انہوں نے خود بریلویوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو؟ پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے اذان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو. ہاں بعد میں اجتہادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے, ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن درود شریف کا صیغہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے اس جگہ پر ثابت ہو. اذان دے لیں, سپیکر بند کر دیں. سپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے, سپیکر بند کر کے علادہ سے اس درود شریف کو پڑھیں, جتنی بار مرضی پڑھیں. اور میری الحمدللہ پوری 70 منٹ کی گفتگو ہے درود شریف کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل.
اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ درود شریف پر اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہے. تو جہاں جہاں درود شریف ثابت ہے ہم الحمدللہ قائل ہیں. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں، جس ٹائم مرضی پڑھے. یہ بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے. تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، جس ٹائم پر ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارا عمل ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ آج بھی مسجد نبوی پہ لکھا ہوا ہے، باب جبریل والے باب البقی کے اوپر، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری دعا ہم قائل ہیں. لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں. اب کوئی کہتا ہے جی ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ تو یہ اس کے لیے میں اب بتانے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو ابن عمر نے فرمایا یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ ان کا جی درود شریف تو پڑھا ہے. تو انہوں نے فرمایا تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اذان کے جواب، اس میں چھینک کے جواب میں الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تعلیم فرمایا کرتے تھے. تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. اس نے آگے سے نہیں کہا کہ تسی جناب گستاخ رسول ہو گئے ہو، درود شریف سے منکر ہو. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ابن عمر آپ گستاخ رسول ہو گئے، آپ درود شریف سے منع کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت یہ بیماری نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے دین میں ایگزیجریشن کی جائے. ان کو پتا تھا کہ دین میں صرف وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرنے کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا. اس صحابی نے جب دعا پڑھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بنبی کا ارسلتا، انہوں نے پڑھا برسولی کا ارسلتا. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی. رسول تو نبی سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا وہی کہو جو میں نے کہا ہے. حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق تھا؟ آپ فرمایا وہی الفاظ کو. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، میں فینیٹک بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے کسی مکتبہ فکر کو سپورٹ تو کرنا کوئی نہیں، لہٰذا میں جو چھپی بھی حدیثیں ہیں وہ بھی باہر نکالتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے حدیث بتائی نا صحیح بخاری سے کہ سیدنا یوشع ابن نون کی دعا سے سورج رک گیا تھا. یہ پہلے تو کسی نے نہیں بتائی ہے. ٹھیک ہے وہ روایت ضعیف ہے سیدنا علی والی کہ سورج واپس آ گیا تھا، لیکن یہ بخاری میں موجود ہے کہ یوشع ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج اللہ نے روک دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نبی کی دعا پہ کر سکتا ہے. تو یہ حدیث بھی میں آپ بتا دوں، یہ پتہ تو ہے لیکن اس سے وہ رزلٹ جو فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگاتا ہے وہ کوئی نہیں نکالتا. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہوئے ربنا لک الحمد، اس کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پیچھے کس نے الفاظ پڑھے تھے؟ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی یا رسول اللہ میں نے. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے تھے اس پر. اب یہاں صحابی نے اپنی مرضی سے ایک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی. لہذا جن جن اعمال کو صحابہ نے خود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگا دی وہ اب دین کا حصہ ہی بن جائیں گے. لہذا مطلقاً کسی صحابی کے عمل کو غلط نہیں سمجھتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنا ایمان برباد کرنا ہے. تو یہ پینڈولم کی 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ، چند جائے لوگ، کہ وہ کوئی بات ایسی کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدعت ہی کنسیڈر کریں گے ہمیشہ. ایسا نہیں ہوگا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیں گے. تو یہ میں نے مثال دی بخاری اور مسلم سے کہ آپ نے انڈورس کیا. اب منع والی مثال بھی سن لیں، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عراق میں کوفہ نامی جو شہر ہے اس کے پاس ہیرا ایک مقام، اس نجد میں وہاں گیا تھا. وہاں کے حکمران کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس پر
اجتہاداً یہ مسئلہ ظاہر ہے انہوں نے اخذ کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں، آپ زیادہ لائق ہیں اس چیز کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس صحابی نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا تھا. شکر ہے کہ وہ آج کا مسلمان نہیں تھا حضور میں کہہ دینا عشق دے چلے نمبر رہ گئے عقل والے انجے عمرہ گالیاں کہ تو عشق کی محبت کی باتیں ہیں، عقل والوں کے میں یہ سمجھ نہیں آئیں گی. ان کو پتا تھا کہ محبت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کریں گے، جو انڈورس نہیں کریں گے وہ محبت نہیں گستاخی ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں. کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ اکثر جو علماء ہیں ان بیچاروں کو تمیز ہی نہیں کہ بات کنوے کس طرح کرنی ہے. ایسے الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات ماننی بھی ہوگی، کہتا جاؤ دفاع ہو گستاخ رسول. اب اس طریقے سے بات کو اگر آپ بتائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں مثال، اب آپ خود بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ محبت میں اجازت دینی چاہیے تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی اعمال کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاؤڈ ہوں گے، اپنی مرضی سے نہیں. صلاۃ السلام جو پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعن بالکل درست ہے، جائز ہے. منع ہونے کی وجہ نہیں ہے کوئی. اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے یہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ فلسفہ یا یہ سوچ جو نا یہ غلط ہے. کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائک میں اذان بھی نہیں دیتے تھے، تو مائک میں سبھی اذان دے رہے ہیں تو مائک میٹھا میٹھا لگتا ہے کہ اپنی آواز دور دور تک جا رہی ہے. اور درود السلام میں کیا ایسی پریشانی ہے؟ درود السلام ہی تو ہے نا. اور قرآن کریم میں درود السلام پڑھنے کا ہمیں حکم ہے. تو جن اوقات کی فقہائے کرام نے ممانعت کی صراحت کر دی کہ فلاں فلاں مواقع پر نہیں پڑھ سکتے، وہ صراحتیں موجود ہیں. جہاں جہاں منع ہے نا تو وہاں نہیں پڑھیں گے، اور جہاں منع نہیں ہے وہاں پڑھیں گے. اذان سے پہلے منع بھی نہیں ہے، تو صرف اگر یہ کریں گے نا کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہے، تو بہت ساری چیزیں پہلے نہیں تھی اور اب کی جاتی ہیں. کون سے ختم بخاری اور افتتاح بخاری کے جلسے ہوتے تھے بھائی؟ بخاری شریف تو آئی بعد میں، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں نہیں تھی، تبع تابعین کے دور میں بھی نہیں تھی، بعد میں آئی ہے. لیکن یہ سب نے اپنایا ہوا نا. کوئی اس پر کسی کو نہیں آتا کہ یہ افتتاح بخاری کا جلسہ ہے کہ اس کی سنت کہیں بدعت تو نہیں ہے. 100% بدعت ہے، اگرچہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. تو اسی طرح درود شریف اذان سے پہلے پڑھنا جو رائج ہوا یہ بدعت حسنہ کہہ لیجیے، اچھی بدعت ہے. تو یوں ہزاروں چیزیں جو پہلے نہیں تھی اور اب ہیں، اور اہل اسلام نے اس کو اپنایا ہوا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے، جال سے نکلے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. پھر آپ بھی الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، مگر ہوں ضروری آخیا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں. نہ حضور دے دور جو ہے نہ بعد جو ہے، ساڈے گولڈ شیپ اج تک نہیں ہو رہا. صرف مطلق آزاد دیتی ہوئی نہیں. کیا اسی بابی یا اسی منکر عزت رسول نعوذ باللہ، لیکن سلف کا طریقہ ہی نہیں آیا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جامع المعقول والمنقول ہے، انہاں سلف صالحین دا وہ ایک پرانا طریقہ رکھا، صرف آزان. نماز تو بعد تسی صلاۃ و سلام پڑھنے ہو، اے اٹھ کے سلام پڑھ دے ہو، یہ کوئی ضروری تھا کہ تسی سلام پڑھو. ہن یہی گل کہ یہ ہوں بڑے حیران ہوئے سن بعد بریلوی یہ حضرات بھائی میں کی گل کر گیا، لیکن گل انصاف نال تے غور نال ویکھیا کرو. انصاف دونوں پاسے چاہیے. سبحان اللہ. چڑ نال پڑھنا ہر آذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. مخالفت ہے کہ وابی تنگ ہوئے گا، دیوبندی تنگ ہو گیا، پیڑ پہ گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اے پیڑ والا صلاۃ و سلام حضور قبول نہیں فرماتے. اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. خواجہ صاحب، گجرات، پاکستان سے.
دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد. بس اتنا پڑھا جائے گا. تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے، اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے. اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب. سوال ہے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا کیا سنت مبارکہ سے یا صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو منع کہاں، یہ بتائیں. دیکھو چوبا مار دیتا ہے. پہلے میں میٹھی سی بات کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تو درود شریف پڑھنا ثابت کیا حکم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور الوسیلہ والی دعا بخاری میں آئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اور آخری حصہ جو ہے سنن کبریٰ البیہقی میں ہے انک لا تخلف المیعاد. باقی کہانی ہے بیچ میں جو جوڑی ہوئی ہے. تو اذان کے بعد تو درود شریف جو ہے وہ تعلیم کیا گیا. اذان سے پہلے والا جو درود ہے نا وہ سب کانٹیننٹ میں شروع ہوا ہے، وہ بھی سارے نہیں پڑھتے. یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد میں اکثر میں تو 2-3 دن رہا بھی ہوں 2007 میں وہاں. تو اس وقت غلام سعود سعیدی صاحب زندہ تھے، وہ کہتے تھے میں نے تو یہاں بند کروایا. اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ تو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں یہ صرف جواز تھا، الٹا اس کو پکڑ کے پورا دین کے طور پہ تعلیم کر دی ظالموں نے. کتنا ظلم کیا. ہاں گولڈے میں نہیں، گولڈا والے بھی نہیں پڑھتے، اور گولڈے میں تو نماز کے بعد کلمہ بھی نہیں پڑھا جاتا. احمد بریلوی صاحب کے مزار پہ منظور الاسلام بریلی مدرسے کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا اونچی آواز سے. سر تو یہ آپ دیکھیں کس کس لیول کی چیزیں چل رہی ہیں. بھی سن سنا کے سننی کی بجائے آپ سن سنا کے سننی ہے کہ وہ آپ کے لیکچر سنیں. میرے لیکچر سنا کے انہیں کیا لینا ہے میرے بھائی؟ آپ انہیں قرآن و حدیث پیش کریں نا. ہمارے لیکچر سے کسی کو چڑ ہے، ہماری آواز سے چڑ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے مجھے منوانا ہے یا اس کو منوانا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھیں، انشاءاللہ وہ چڑھیں گے. پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کو چڑ انجینئر صاحب سے نہیں ہے، چڑ قرآن و حدیث سے ہے. لوگ کہتے ہیں تھوڑا نرم انداز میں کہ آپ نرم انداز میں بھی کسی مزار پہ کھڑے ہو گئے کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ بھائیو، قبروں کو پکا مت کرو.
دند کٹ دیں گے, جڑے دند کٹ کٹ کے مسکرا کے بول رہے ہو, دند بھی تھوڑے پن دیں گے. واش روم سے کسی کو آواز نہیں دینی چاہیے, نہیں تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, کہ یہ درست ہے؟ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ واش روم کے اندر جا کے گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے, الا یہ کہ کسی کو کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو اللہ کے بندوں پہلے ہی اپنے سارا سامان پورا کرو نا, تولیہ لے کے جاؤ, کپڑے لے کے جاؤ, اندر جا کے آوازیں کو دیتے ہیں. یعنی آپ ایک زیادہ سے زیادہ یہی لے, کپڑے اور تولیے. اور کئی سارے علماء نے اس کی تصدیق کی ہے کہ لا الہ الا اللہ جس رسول اللہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے اس سے اعلان برات کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے ہوش و حواس میں اس کلمے کو لا الہ الا اللہ جس رسول اللہ کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ کلمہ صحیح ہے, تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے. کیا کریں, اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور اعلی حضرت گولڈوی پیر میر علی شاہ صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق. اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ تو کفر ہے. البتہ جو صوفیاء کے ہاں چشتی رسول اللہ ہے نا, یہ معرفت کی بات ہے, یہ بالکل درست ہے. اب پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑا کون مناظر ہے, وہ تو دفاع کرتے رہے اپنی کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا. اور یہ ایک ایک امیج میں لگاؤں گا. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, آج 3 دسمبر 2023 ہے. اور اعلی حضرت بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے. ایک کو 100 سال ہوئے مشکل سے, اور ایک کو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. ان سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ یہ تو چشتی رسول اللہ والے واقعے کو مان کے گئے. اچھا, اب جب یہ فیل ہو جاتے ہیں نا, اب ان کو پتا ہے کہ ثابت ہو گیا, اب اگلا سٹیپ پتہ کیا لیں گے, اس واقعے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. 2 نمبری تو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ نے غور سے نہیں پڑھا, اس میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا, وہ امتحان کے طور پر پڑھایا تھا. اچھا, کیا حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی امتحان کے طور پر پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور پھر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے؟ ہاں, انجینئر صاحب ہے کہ گل کر دی تھی. ہاں, میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شائی کوئی نہیں. ہوں میمز ہی بنن گیا تھوڑیاں جی. امتحان لیا تھا نا سرکار, ہم سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے, میری تو داڑھی نہیں نکلی تھی, میں نے تصوف کی کتابیں رسالہ کشیریہ, کیمیاء سعادت, مکاشفت العلوم, یہ اس زمانے میں پڑھی ہیں, کشف المحجوب. تصوف میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی کلمات کفر کسی سے کہلوائے, اور یہ شریف فقہی مسئلہ بھی ہے, آپ کو نہیں بتاتے کہ کوئی جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا, خواہ دل میں ایمان ہو بھی, کیونکہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہے ہو رہا. گن پوائنٹ پہ ہو تو وہ سورۃ النحل میں آیا کہ آپ اگر زبان سے کفر بولیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, دل میں ایمان ہو تو بچ جائیں گے. گن پوائنٹ پہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. تو جو اپنی مرضی سے کہلوا رہا ہے تو پھر وہ اس جرم میں شریک ہے. اپنی جان کو بچانے کے لیے دل میں ایمان ہو تو بچ جائیں گے. گن پوائنٹ پہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. تو جو اپنی مرضی سے کہلوا رہا ہے تو پھر وہ اس جرم میں شریک ہے. کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا نا کہ وہ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ, میں نے امتحان لیا تھا. نا سرکار, چونکہ اب وہ کفر بکوا چکا, جب تک وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا وہ تو اس کو مرید کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اس نے مرید کیا وہ فراڈ ہو گیا, کیونکہ وہ خود کافر ہو چکا تھا. یہ کہتے ہیں نا کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی تو کافر ہو جاتا ہے, تو اس میں کہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہو. اور صرف اسلام نہیں قبول کرنا, ان کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی اپنے مرشد سے. ہاں, اور اب انہوں نے جب تک اپنا پیر کوئی تلاش نہیں کیا وہ آگے مرید کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تصوف کی چین نہیں جڑتی جو ان کے خیال میں. اور سب سے خطرناک بات, توبہ توبہ توبہ, چشتی چاچو تیری چاچی گئی, ہاں نکاح ٹوٹ گیا, مولوی لب اور وہابی نہ ہو گئے. اور اگر انہوں نے یہ نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. ہاں, لیکن ان کی ضد ہے, یہ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں کلایا, تو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آئی. منو سمجھ آ گئی اور تو سمجھانا پڑے گا اپنی عوام نو.
تو نکاح بھی دوبارہ کروانا ہوگا. تو نکاح بھی دوبارہ کروانا ہوگا. اسلام کی بنیاد کے اوپر تم لوگ حملے کرو اور تم لوگ یہ سمجھو کہ ہم تمہیں اس طرح آسانی سے جانے دیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا. پہلے ہوتا رہے. سارے لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر. بھائی پہلے انجینئر مروا دیے جاتے تھے, یوٹیوب نہیں ہوتا تھا. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا, انہوں نے یوٹیوب بنایا اور بغداد شریف والوں نے کیمرہ بنایا تو میں تو کون کے رکھتا ہے. ہاں, اور دیوبند شریف نے پرنٹنگ پریس بنائے. ہاں, اس کی برکت سے. اگر یہ اس زمانے میں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ان کا کب سے قلقمہ ہو چکا ہوتا. یہ چلے اس لیے ہے کہ یہ اس زمانے میں حکمرانوں کی سپورٹ میں لانچ ہوتے تھے اور حکمران بھی جا کے بیٹھے رہتے تھے بازارات کے اوپر. وہ ہمارا بھی ایک ابا تھا مغل خاندان کا, اورنگزیب عالمگیر, 1400 علماء کو اس نے روٹی کھلائی اور فتاوی عالمگیریہ لکھ لیا. ہاں, کہتے جی انہیں کہتے نماز نہیں چھڑی, بھرا بھی نہیں کوئی زندہ چھڑیا انہیں. ہاں, باپ کو بھی 9 سال قید میں شاہ جہاں کو رکھا. اور یہ شاہ جہاں اس کا باپ وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنایا تھا. اسی بیوی کا یہ بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر. انہوں نے کہا ابا جی میں تھوڑے کو بدلہ لینا ہوں, تمہیں بڑا عشق چڑھا جی, تھوڑا عشق میں لانا وا. ٹوپیاں بنا کے گزارا کر